السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی جو اسٹریم ہے آپ عنوان سے سمجھ گئے ہوں گے، یہ ڈیبیٹ انالیسز ہے، پوسٹ ڈیبیٹ انالیسز۔ کل ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی جناب زید پٹیل صاحب اور متد سدھارتھ عرف سمیر عرف فلاں ٹھکاں کے درمیان۔ تو ان دونوں حضرات کے درمیان یہ ڈیبیٹ ہوئی اور تقریباً 2 گھنٹے سے کچھ زائد چلی ہے، اور ایک شاندار اکیڈمک ڈیبیٹ دیکھنے کو ملی۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں 3 طرح کے ڈیبیٹرز ہوئے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ سانپ دیکھا سامنے اور اس کے سر پر وہیں وار کر دیا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طریقے کی مہارت تامہ رکھتے ہیں ہمارے مشہور ڈیبیٹر عامر حق صاحب، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی سانپ سپولیے ہیں وہ ان سے بہت دور بھاگتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ ہلکا سا ہنس بھی دیں تو بھی بہت سے جو سانپ سپولیے ہوتے ہیں ان کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہنسی سے ہماری شکست یقینی ہو گئی۔ دوسرا نمبر ان لوگوں کا ہے کہ جو سانپ سپولیوں کو فوراً تو نہیں مارتے، لیکن یہ ہے کہ دھلائی پھر بھی کرنے میں یقین رکھتے ہیں، اور اس ناچیز کا نام ان لوگوں میں آتا ہے۔ تیسرا نمبر ان لوگوں کا ہے کہ جو خالص اکیڈمک گفتگو کرتے ہیں، ان میں زید پٹیل صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے عاصم افتخار صاحب ہیں، اور بھی دوسرے لوگ ہوں گے، میں نے ان سب لوگوں کا نام نہیں لیا۔ مفتی شمائل عبداللہ صاحب ہیں، یہ حضرات پیور اکیڈمیشن ہیں۔ تو یہ جو 3 فلیورز ہیں، اور یہ تینوں فلیورز بے انتہا ضروری ہیں۔ کل جو ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ خالص اکیڈمک ہوئی ہے زید پٹیل صاحب کی، اور ظاہر ہے کہ وہ اسی میدان کے ماہر ہیں۔ اور مجھے جب میں ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، اگر آپ ان کے دلائل کو دیکھیں گے اور اس کے مقابلے میں سمیر کے دلائل کو دیکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح مبین زید پٹیل صاحب کو دی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ زبردست آرگیومنٹس تھے اور بہترین انداز تھا پیش کرنے کا، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے کامنٹس میں دیکھا، اور مجھے اس چیز کی شکایت ہے کچھ لوگوں سے جو اجلت پسند ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ نہیں جی، ڈیبیٹ کا مطلب ہے کہ سامنے والے کو بالکل پٹخ دیا جائے۔ نہیں، ڈیبیٹ ہر طرح کی ہوتی ہے، کبھی پٹخنا ضروری ہوتا ہے اور کبھی محض آرگیومنٹس دے دینا کافی ہوتا ہے، اور کل یہی ہوا ہے۔ تو زید پٹیل صاحب کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عنایت کی ہے، اور انہوں نے شاندار آرگیومنٹس دیے ہیں، اور سامنے والا یعنی سمیر ہوا یہ ہے کہ زید پٹیل صاحب کے ایک آرگیومنٹ کا بھی اس نے جواب نہیں دیا۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے ایسے آرگیومنٹس تھے جن کا جواب زید پٹیل صاحب نے نہیں دیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یا تو وہ آرگیومنٹس ہی نہیں تھے، اس نے جھوٹ بولا، اور آج ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپوز کریں گے کہ اس نے کس طریقے سے آیتوں کے جھوٹے حوالے دیے، حدیثوں کے غلط ریفرنسز دیے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ انہوں نے وقت کی قلت کی وجہ سے جواب نہیں دیا۔ آبویسلی جب آپ کے پاس 2 منٹ ہوں گے اور سامنے والے نے جو اعتراض کرتا ہے وہ 2 منٹ کے اندر 50 اعتراض کر سکتا ہے، لیکن سامنے والا اگر 2 منٹ میں جواب دے گا تو وہ ایک ہی اعتراض کا جواب دے گا، تو کچھ اعتراضات رہ جائیں گے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن اصولی طور پر جو اہم باتیں تھیں ان کا جواب زید پٹیل صاحب نے دیا، لیکن اس شخص نے ان کی کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا۔ یہی اس بات کی دلیل ہے، اور میں آج انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ شروع میں جو 10 منٹ دونوں پارٹیز کو ملے ہیں، تو جب سمیر نے 10 منٹ گفتگو کی ہے تو وہ اسی میں بری طریقے سے ہار گیا تھا، وہیں لاسٹ ہو گیا تھا، اس کو آگے اب بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اپنی ہار کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو بہرحال سب سے پہلے تو میں استقبال کروں گا ہمارے دوست عامر حق صاحب کا۔ عامر حق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی حضرت؟ جی، آ رہی ہے ماشاءاللہ، آج آپ نے رونق لگائی اور بڑا جی خاص کل ویٹ ہوئی، بڑا لطف آیا۔
जी हाँ, और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो आगे चल के ही इस पे बात चलेगी। जी, मगर इब्तिदान जो आपने रखा कि जो मुनाज़रे के उसलूब और डिबेटर्स की तबीयत से वाकिफ़ हैं, जी, तो वो जो चीज़ आप मिज़ाज को वाज़े किया है बड़ा इम्पोर्टेंट था। क्योंकि आम तौर पर हमारे मुसलमानों में भी और गैर मुस्लिमों में भी एक ये गलतफ़हमी पाई गई है कि शायद डिबेट का एक ही तरीका होता है। नहीं, नहीं, नहीं। जी, जी, फाइटर्स के डिफरेंट तरीके होते हैं। अमूमी तौर पर जब डिबेट या मुनाज़रे होते हैं, तो वो हमारे मुआशरों में, हमारे समाज के अंदर एक बड़ा गुत्थम-गुत्था वाला माहौल रहता है, तो अमूमी तौर पर लोग उसी को प्रेफ़र करते हैं। तो ये जी, गलतफ़हमी दूर करना भी बड़ी ज़रूरी है कि जी, हर कोई एक तरह से नहीं सोचता। मुफ्ती यासिर वाइदी साहब का तरीका मुख्तलिफ होगा, कैसर भाई का, ज़ैद पटेल साहब का, शुमाइल नदवी साहब का, जिस तरह उन्होंने ज़िक्र किया, अला हाज़िल क़ियास, लोगों के मिज़ाज, उनकी तबीयत और उनकी टेक्नीक डिफरेंट होगी। हर एक एक तरीके से डील करेगा, तो ये तो मार्केट से शॉर्ट हो जाएँगे। हाँ जी, वो एक आध ही रहना चाहिए। तो बिल्कुल। सारे अगर गिची से पकड़ेंगे ये तो फिर ना हज़रत आपके चैनल पे आएँगे, ना ज़ैद पटेल साहब के, मेरे पास तो आता ही कोई नहीं। जी, ये साँस लेने के लिए कोई तो बक्सा छोड़े इनका। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही। जी हाँ। तो वैसे दलाइल की क़ुव्वत के एतबार से आपने क्या महसूस किया कल? अ, हज़रत ये है कि जो पॉइंट ज़ैद पटेल साहब रख रहे थे, वो बड़ा उसूली था। जी, अनफॉर्च्यूनेटली वो उसको पिक नहीं कर रहा था। ज़ैद पटेल साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ तौहीद के मनहज को वहाँ वाज़ेह किया और शिर्क का ये पॉलीथिज़्म जो है, उसकी बेहूदगी, बेबूदगी, बेबुनियादी और गैर मंतकी होना उन्होंने उसकी ज़ुबान से निकलवाया बड़े तरीके के साथ। जी, ये जी, जी। हिंदुओं को भी नहीं पता चला। उसकी जी, जी। वजह ये है कि मैंने समीर के चैनल पर जब कमेंट्स वगैरह देखे, उसमें हिंदू तिल-मिला रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि ये देखो बड़ी ये हिंदुइज़्म पे अटैक हो रहा है, ये शिर्क को नफ़ी कर। क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनकी जी, नब्ज़ के ऊपर पाँव रख दिया गया है। जी, जी, तो जी। वो अपनी ज़ुबान से कहना नहीं चाहता था। और हाँ, एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। जी। अगर आप अभी कहेंगे तो मैं उसको रख देता हूँ, वरना मैं चाहता हूँ आप गुफ्तगू रखें। अगर बीच में ज़ेर बहस आपकी गुफ्तगू में वो आती है तो मैं वो रखूँगा कि कैसे इन इसने पैंतरा कैसे बदला। इसीलिए हम कहते हैं इसमें तक़िया इन सनातनिया। हाँ, हाँ, इंशाअल्लाह भी बात करेंगे उस पर। अभी जी, हम जी, जी। ओवरऑल जो है ज़रा-सा गुफ्तगू करें इस पर, फिर तफ़सील से हम इस मौज़ू पर इस मौज़ू में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक ये जो उसूली बात आपने कही ना कि बाज़ मर्तबा डिबेटर्स जो हैं वो उसूली गुफ्तगू करते हैं। तो मैं हुँ, उसका हवाला देना चाहूँगा, और वो हवाला आज से 1 साल पहले जब मेरी गुफ्तगू और मेरा मुनाज़रा हुआ था कज़्ज़ाबुन अशिर अल-मारूफ बी सचवाला से। तो उस वक़्त क्या हुआ था, उस वक़्त उसने एक आर्गुमेंट दिया कि जी अल्लाह ताला जो है वो फर्स्ट पर्सन नहीं है कुरान में, थर्ड पर्सन गुफ्तगू करता है। ये हुँ, आर्गुमेंट उसने दिया। अब उसके 2 तरीके थे। एक तरीका था आमियाना, वो ये था कि हम वो 6-7 आयतें पेश कर देते कि देखो यहाँ अल्लाह ताला फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है। और एक तरीका है उसूली, और वो उसूली ये है कि आप ये साबित करो कि अल्लाह ताला का कलाम होने के लिए अल्लाह को ये ज़रूरी है कि फर्स्ट पर्सन कलाम करे, थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। आप किसी भी ज़बान के दुनिया के ये उसूल साबित कर दो, और वो साबित नहीं कर पाया। तो अब जो कम इल्म जाहिल किस्म के लोग हैं कि जो 12वीं पास भी नहीं है, 10th पास नहीं है, वो ये समझेंगे कि भाई ये तो वो आयतें माँग रहा था और मुफ्ती साहब ने तो आयतें नहीं दी। और हम ये कह रहे हैं कि हमें आयतें देनी ही नहीं है, क्यों दें हम एक भी आयत? क्योंकि हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है। और जो लोग ज़रा से भी पढ़े लिखे हैं, वो फ़ौरन समझ गए कि बात बिल्कुल सही है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस डिबेट में हमें फ़तह मुबीन नसीब हुई अहले इस्लाम को, उम्मत मुस्लिमा को। बिल्कुल उसी तरीके से ज़ैद पटेल साहब ने भी उसूली गुफ्तगू की है, और जो लोग दरअसल इस उसूली गुफ्तगू से वाकिफ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे लोग, तो वो ये समझेंगे कि ज़ैद पटेल साहब ने डिबेट का एकेडमिक अंदाज में डिबेट का हक अदा कर दिया है, माशाअल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह। और मैं बता भी दूं अपनी ऑडियंस के लिए कि ज़ैद पटेल साहब थोड़ी देर में इंशाअल्लाह हमसे जुड़ेंगे। वो यहाँ हमारे चैनल पर तशरीफ लाएंगे, उनसे भी और उनके तजुर्बे के ताल्लुक से भी हम गुफ्तगू करेंगे। और जब वो यहाँ मौजूद होंगे उसके बाद हम ये लिंक आम करेंगे, ताकि आप लोगों में से जो हजरात यहाँ तक पहुंच सकें वो उनसे रूबरू हो सकें और उनसे बात कर सकें। आज दरअसल उनके इस्तकबाल के लिए और उनकी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए, और इसी तरीके से समीर की अय्यारी को और मक्कारी को एक्सपोज करने के लिए आज की ये स्ट्रीम रखी गई है। वैसे समीर तो रोजाना अय्यारी मक्कारी करता है, तो हमें ऐसे लोगों से कोई लेना देना है भी नहीं। हकीकत ये है कि समीर मेरे लिए कोई खास एग्जिस्ट करता नहीं है, क्योंकि वो इतने लो ग्रेड पर जाकर बात करता है, लो लेवल पर जाकर बात करता है कि हम हकीकत ये है कि चाहते भी नहीं हैं कि उसके किसी बात का जवाब दें। बाज़ मर्तबा कोई 1-2 बात वो इससे पहले मैं इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पर गया था, तो चूँकि उसने 2-4 सवाल रखे थे टीवी के ऊपर जाकर, टीवी न्यूज़ चैनल पर,
تو وہ ویڈیو چل گئی تو اسلامک اویکننگ والوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے یہاں آئیں ان سوالوں کا جواب دیں، ورنہ مجھے کوئی الحمدللہ ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ سمیر کے کسی اعتراض اور سوال کا جواب دیا جائے، وہ اتنے بوگس ہوتے ہیں۔ مرزا غالب کا بھی یہی حال ہے، لیکن چونکہ وہ ہمارے چینل پر آ جاتے ہیں اور اپنے بوگس سوالات رکھ دیتے ہیں تو ہم بھی جواب دے دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمیر آ جائے گا تو ہم بھی اس کو بھی جواب دیں گے، نو پرابلم۔ یعنی وہ اس لائق نہیں ہے کہ الگ سے اس کے لیے کوئی ڈیبیٹ کی جائے۔ اصل مقصد آج کی جو پوسٹ ڈیبیٹ انالیسس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کل کی جو فتح ہے زید پٹیل صاحب کی، اس کو سیلیبریٹ کریں اور ان کا آنر کریں، ان کا استقبال کریں، جو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ تشریف لائیں گے تو آپ حضرات کے سامنے آئیں گے، آپ حضرات سے روبرو ہوں گے۔ تو عامر بھائی میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہوں گا اپنی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے میری، اس کی جی بنیاد پر، تو مجھے ذرا اجازت دیں گے انشاءاللہ؟ جی 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 ضرور ضرور۔ ایک منٹ میں اس کو شیئر کر لوں، جسٹ اے سیکنڈ۔ اچھا دوست شیئر کرتے رہیں اور جڑے رہیں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں جو کل وقت کی قلت کی وجہ سے مخفی رہ گئیں یا لیئرز میں رہ گئیں تو ان کو آپ سمجھ پائیں گے، اور سمجھنا ضروری ہے نالج کے لیے۔ جی حضرت۔ جی اچھا جی، تو میں مختصر گفتگو کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ چند منٹ میں سمیر کی جو پوری آرگیومنٹیشن تھی اور اس کا جو بھی کلیم تھا اس کو بہت آسانی کے ساتھ چند منٹ میں ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے، 2 گھنٹے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو سب سے بڑا بلنڈر سمیر نے کیا ہے، اور اپنے ابتدا میں جو 10 منٹ اس نے لیے اور 10 منٹ میں کس طریقے سے اس نے اپنی شکست کو اور اپنی ڈیفیٹ کو یقینی بنایا، وہ دراصل آپ کے سامنے یہ ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ سمیر نے کل کی ڈیبیٹ میں ٹوٹل 5 کلیم کیے ہیں۔ ہاں، لیکن حال فی الحال میں اس نے ٹوٹل کتنے کلیم کیے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، الگ ڈیبیٹ ہے، الگ مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عامر اخ صاحب آگے چل کر اس پر بات کریں گے۔ لیکن کل کی ہی ڈیبیٹ میں خدا کے تعلق سے اس نے ٹوٹل 5 کلیم کیے ہیں، اور یہ 5 کلیم ایسے ہیں کانٹرڈکٹری کہ یہ نہیں پتا چل رہا ہے کہ ایک بندے کا موقف کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے سامنے والے کی ذہنی اسٹیبلٹی کا، مینٹل اسٹیٹ اور اس کی سچویشن کا، کہ شاید وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے، کہ جبھی تو کبھی رائٹ، کبھی لیفٹ، کبھی اوپر، کبھی نیچے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، تو جتنی بھی جہات اور ڈائریکشنز ہیں وہ سب میں بھاگ رہا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ زید پٹیل صاحب کا جو خوف تھا کہ اگر وہ کسی ایک پوزیشن کو اختیار کرے گا تو اس کو معلوم تھا کہ زید پٹیل صاحب اس کو بالکل ڈسٹروائے کر دیں گے، جو انہوں نے بھی اس کے باوجود کیا۔ میں ایک چیز آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ کہہ رہا تھا بار بار کہ جی ہم تو اسلام کے خدا کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ یہ ثابت کریں کہ اسلام کا خدا برحق ہے۔ تو میں ایک چیز آپ کو اصولی طور پر بتانا چاہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اسلام کا خدا برحق ہے اور میں اس کے حق میں دلائل دوں جو زید پٹیل نے دیے، وحدانیت کو ثابت کیا، خدا کے وجود کو ثابت کیا اور اس کی کچھ صفات کو ثابت کیا، یہی خدا کی اسلام کے خود میں خدا کا کانسیپٹ ہے، تو اب یہ جب یہ کہہ دیا کہ یہی کانسیپٹ درست ہے تو آٹومیٹیکلی ہندوؤں کے یہاں جو خدا کا کانسیپٹ ہے وہ غلط ثابت ہو گیا، آٹومیٹیکلی عیسائیت کا کانسیپٹ غلط ثابت ہو گیا، یہودیت کا اور جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں سب کا جو کانسیپٹ ہے وہ آٹومیٹیکلی نلیفائی ہو گیا اور غلط ثابت ہو گیا۔ اب ہر ایک کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس لاجک کو سمجھیے گا، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے، اور یہ سمیر کا دعویٰ تھا، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے خدا کا وہ غلط ہے، تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ صحیح کیا ہے، اور زید پٹیل بار بار یہی دعویٰ کر رہے تھے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، تو مجھے کسی دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آٹومیٹیکلی غلط ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں غلط ہوں تو اس کو یہ بتانا پڑے گا کہ صحیح کون ہے، ورنہ یہ آدھی سٹوری ہوگی، اور آدھی سٹوری کسی فائدے کی اور کسی کام کی نہیں ہے۔ تو سمیر نے یہ نہیں بتایا کہ صحیح کیا ہے، اور وہ یہ کہتا رہا کہ غلط یہ ہے، لہٰذا محض یہ کہنا کہ نہیں جی اسلام کے خدا کے کانسیپٹ کے اوپر، اسلام میں جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بالکل ڈیبیٹ اسی پر ہو رہی تھی، وہی ٹاپک تھا، لیکن یہ سمیر کی مورل رسپانسبلٹی بلکہ اس کی ایکیڈمک رسپانسبلٹی یہ تھی کہ وہ یہ بتاتا کہ درست کیا ہے۔ تو اب اس کے باوجود سمیر نے جو کلابازیاں کھائی ہیں وہ اس طریقے سے کہ شروع میں اس نے جو 10 منٹ دیے ہیں، 10 منٹ میں اس نے 4 دعوے کیے، اور پھر آگے تیسرے چوتھے راؤنڈ میں چل کر اس نے 5واں دعویٰ کیا، بلکہ 3 دعوے کیے، آگے چل کر چوتھا دعویٰ کیا، اور 5واں دعویٰ میں بتاتا ہوں اس نے کہاں کیا۔ سب سے پہلا دعویٰ اس نے یہ کیا
کہ پہلے ہی شروع میں اپنا جو 10 منٹ کا اس کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ دا کریٹر کین ناٹ بی انڈرسٹوڈ، کہ کریٹر کو، خالق کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، بالکل بھی نہیں سمجھا جا سکتا. اور اس نے مثال دی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تھوڑا سمجھا جا سکتا ہے، آدھا سمجھا جا سکتا ہے. اس نے مثال دی سے ثابت کیا. مثال یہ ہے کہ دیکھیں کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر اپنے بنانے والے کو نہیں سمجھ سکتا. حالانکہ یہ مثال اتنی بوگس ہے کہ کمپیوٹر جس میں شعور نہیں ہے اور دوسری طرف انسان کے جس میں شعور ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن چلے تھوڑی دیر کے لیے ہم اسی کے دعوے کو مان لیتے ہیں، the creator cannot be understood، کہ خالق کو بالکل بھی نہیں سمجھا جا سکتا. یہ اس کا پہلا دعویٰ ہے. اس کے بعد اس نے دوسرا دعویٰ کیا. دوسرا دعویٰ اس نے یہ کیا کہ نیچر از سپریم، میں نیچر کو خدا مانتا ہوں. بھائی نیچر کو تو سمجھا جا سکتا ہے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کریٹر کو سمجھا نہیں جا سکتا کہ کریٹر کون ہے، کیسا ہے. پھر آپ نے اس میں دوسری لائن میں کہہ دیا کہ نیچر از سپریم، کہ نیچر کو سمجھا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے 10-12 دن پہلے ایک ویڈیو میں اس نے کہا ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں عامر صاحب اس کو چلائیں گے اس ویڈیو کو. بلکہ اگر وہ آپ کے سامنے ریڈی ہے عامر بھائی تو اس کو چلا سکتے ہیں. عامر بھائی میں اس کو نکال لیتا ہوں حضرت، میں نکال لیتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے، آپ اس کو نکال لیجیے اتنے. اچھا، اس کے بعد اس نے تیسرا دعویٰ کیا. تیسرا دعویٰ یہ کیا اپنے 10 منٹ کے اسٹیٹمنٹ میں آخر میں چل کر کہ میں انسانیت کے پیمانے اور عقل سے سمجھتا ہوں کہ گاڈ انسان سے بہتر ہونا چاہیے. آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا، یاد نہیں ہے تو وہ جا کے اسٹیٹمنٹ پہلا 10 منٹ کا سن لیجئے گا. میں انسانیت کے پیمانے، یعنی اس نے پیمانہ کیا بنایا؟ انسانیت کا. تو اب اس نے ابھی تو مثال دی کمپیوٹر کی کہ کمپیوٹر اپنے بنانے والے کو نہیں سمجھ سکتا، اور ایک دم کمپیوٹر کا پیمانہ بھی سیٹ ہو گیا. تو میں انسانیت کے پیمانے اور عقل سے سمجھتا ہوں کہ گاڈ انسان سے بہتر ہونا چاہیے. یہ اس کا تیسرا دعویٰ ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب آپ گاڈ کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو آپ نے یہ کیسے ڈیسائیڈ کیا کہ گاڈ انسان سے بہتر ہونا چاہیے؟ اگر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گاڈ انسان سے بہتر ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گاڈ کو سمجھا جا سکتا ہے، تبھی تو آپ نے بہتر یا بدتر ہونے کا فیصلہ کیا. اگر آپ نے یہ کہا کہ اس کو بالکل بھی نہیں سمجھا جا سکتا تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ گاڈ کو ایسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی ان 3 دعووں کے بعد اب مزید ڈیبیٹ کرنے کی کوئی گنجائش رہی نہیں تھی، چونکہ زید پٹیل صاحب جو بھی ثابت کرتے، سبیر اس کو مان چکا تھا کہ میں نہیں سمجھ سکتا. اور جب تم سمجھ نہیں سکتے تو تم کسی چیز کو ریفیوٹ بھی نہیں کر سکتے، تو تم نے اپنے ریفیوٹیشن کا حق وہیں کھو دیا تھا. یہی اس کی یہیں بنیادی طور پر شکست تھی جیسے ہی اس نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا. اس کے بعد اس نے چوتھا کلیم کیا. چوتھا حضرت نیچر والا پلے کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جی بالکل ذرا سا جی وہ اسی پوائنٹ، ہاں جی وہ اسی پوائنٹ میں آ جائے. یہ ذرا نیچر والا جو اس نے کیا ہے، جی یہ 2 ہفتے پہلے اس کی سٹریم ہوئی ہے اسلام کی پاٹھشالہ. اس میں یہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا. میں شروع سے اسلام چھوڑنے کے بعد نیچر بلیور رہا، یعنی میں پرکرتی کو، یونیورس کو ہی سب کچھ مانتا تھا کہ اسی کی وجہ سے ہماری زندگی ہے اور اسی کی وجہ سے ہماری زندگیاں چلتی ہیں. میں اس کو فالو کرتا ہوں، نیچر کو اور یونیورس کو ہی سب کچھ مانتا ہوں، سورس آف لائف مانتا ہوں. صرف سناتن ہی پوری دنیا میں ایسا دھرم ہے جو نیچر کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو بھگوان کا درجہ دیتا ہے. دنیا میں اور کوئی دھرم نہیں دیتا، اس لیے میں سناتنی ہوں. بھائی میرا اپنا ریزن ہے سناتنی ہونے کا. لیکن جی ٹھیک ہے، یہ کتنے دن پرانی ہے؟ یہ 2 ویک پہلے کی ہے، 11 دسمبر کی. جی، اور زید پٹیل صاحب نے اسی ویڈیو کا حوالہ دیا تھا جس کو اس نے تسلیم نہیں کیا. ٹھیک ہے، جھوٹ بولا، لیکن اس کا جھوٹ خود ہی ایکسپوز ہو گیا. انہی 10 منٹ میں خود ہی اس نے کہا کہ نیچر سپریم ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اس کے بعد اس نے چوتھا کلیم کیا. چوتھا کلیم اس نے آگے چل کر دوسرے تیسرے راؤنڈ میں کیا. اس نے کہا کہ there is nothing wrong if there are 2 creators. بھائی 2 کریٹر ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ 2 کریٹر ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں اس کو اپنی جو ہندو عوام تھی ان کے پیسے پہ نظر ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو خوش کرنا تھا، ان کو ناراض نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ اس نے چوتھا کلیم کیا. بھائی جب خالق کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 2 ہو سکتے ہیں یا 3 ہو سکتے ہیں؟ اور باقاعدہ زید پٹیل سے توحید کے اوپر دلائل مانگے جا رہے ہیں اور ان دلیل کو ریفیوٹ کیا جا رہا ہے. اس نے یہ کہا کہ نہیں، جب زید پٹیل نے کہا کہ ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے تو اس نے ایک بچکانہ مثال دی کہ جہاز کے تو 2 پائلٹ ہوتے ہیں. میں مطلب واقعی جو لوگ مطلب اس چیز کو جانتے ہیں وہ پیٹ پکڑ کے ہنس رہے ہوں گے کہ اس آدمی کی عقل کہاں پر ہے کہ یہ پائلٹ اور کو پائلٹ کے درمیان فرق نہیں سمجھتا. تو یہ اس کا چوتھا کلیم تھا.
کہ اب وہ ایک گاڈ کے بجائے جو مشرکین کا عقیدہ ہے ملٹیپل گاڈ کا وہ مان رہا ہے. اس کے بعد اس نے 5واں کلیم کیا. یہ 5واں کلیم اس نے کہاں کیا؟ یہ کل کی ڈیبیٹ جو اس کے چینل پر ہوئی ہے اس میں جو اس نے اس ڈیبیٹ کا ڈسکرپشن دیا ہے اس ڈسکرپشن میں اس نے اپنے تعارف میں لکھا ہے ایگنوسٹک ہیومنسٹ فری تھنکر. ابھی دکھا دیتے ہیں جی ابھی دکھا دیتے ہیں دکھا اسکرین پہ. یہ دیکھیں جی, یہ دیکھیں اسکرین پہ جی یہ آ گیا سامنے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. یہ کل ڈیبیٹ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اسکرین کے اوپر تینوں بندے نظر بھی آ رہے ہیں, زید پٹیل صاحب بھی, خالد بھائی بھی, اور یہ ڈیبیٹر صاحب بھی, اور ڈیبیٹ کر رہے ہیں خالد کے کانسرٹ پر, اور سنات, اور نیچے دیکھیں ایگنوسٹک ہیومنسٹ فری تھنکر. ٹھیک ہے جی. مگر حضرت یہاں پر بس نہیں, یہ دیکھیں ذرا, یہ ایک ہفتے 4-5 دن پہلے کی سٹریم ہے, اس میں کمنٹس میں ایک آریہ سماجین کو کہتا ہے سمیر بھائی میری ویڈیو بھی دیکھو اور آپ بھی آریہ سماج میں آ جاؤ. تو سمیر صاحب نیچے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے کمنٹ کر رہے ہیں آئی ایم آلریڈی آریہ سماجی برو. اچھا یعنی میں عامر بھائی لوگوں کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ایگنوسٹک کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ نہ جانتا ہو کہ خدا ہے یا نہیں, جبکہ سمیر نے پہلا دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں خالق کو مانتا ہوں. اچھا ہیومنسٹ اس کو کہتے ہیں جو خدا کا منکر ہو, جو یہ کہتا ہو کہ کوئی سپر نیچرل طاقت موجود ہی نہیں ہے, کوئی خالق موجود ہی نہیں ہے. تو ایگنوسٹک اور ہیومنسٹ میں ہی آپس میں تضاد ہے. ٹھیک ہے. اور آریہ سماجی کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک خالق موجود ہے, وہ ایک خالق میں, ایک کریٹر میں یقین رکھتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ وہ دنیا کو اور اسی طریقے سے روح کو بھی ایٹرنل سمجھتے ہیں, جس طریقے سے خالق کائنات ایٹرنل ہے. مورتی پوجا میں وہ لوگ یقین نہیں رکھتے, ایک خالق مانتے ہیں. وہ بتوں کے سامنے عبادت نہیں کرتے ہیں, وہ ملٹیپل خدا نہیں مانتے ہیں. یہ اس کا 6واں کلیم ہوا. گو کہ آریہ سماجی والا کلیم اس نے کل نہیں کیا تھا. کل کی ڈیبیٹ میں 5 کلیم ہوئے, 6واں کلیم آپ کے سامنے آ گیا. اس کے علاوہ 7واں کلیم بھی لے لیں. جی 7واں بھی لے لیں. اچھا جی 7واں لے لیں کل ڈیبیٹ کے اندر کیا. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں. ذرا 7واں کلیم سنیے گا اور اس میں بھونڈی دلیل چیک کیجئے گا, ذرا سنیں. اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹے سے جو ہے اعتبار کے طور پر میں رکھ دیتا ہوں تاکہ ان کو تھوڑا سا آسانی ہو جائے, لیکن اس پر کاؤنٹر نہیں کریں گے. میں یہ کاؤنٹر نہیں کریں گے, توجہ کیجئے گا. مجھے پوچھیے گا مت میں کیوں کچھ بول رہا ہوں. جی ایگزیکٹلی, کاؤنٹر نہ کیجئے گا, بس کلیم سنیے گا, ذرا سنیں. ذرا یہ مانتا ہوں کہ ایک کریٹر ہے, ایک خالق کائنات ہے, لیکن وہ کیسا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. مہاتما بدھ نے یہ کہا تھا, مہاتما بدھ, چیک کیجئے گا ذرا, یہ دوبارہ سنیں یہ جملہ, یہ سنیں. ایک کریٹر ہے, ایک خالق کائنات ہے, لیکن وہ کیسا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. مہاتما بدھ نے یہ کہا تھا کہ خالق کائنات ایک کریٹر ہے, پر وہ کیسا ہے اس کو بتایا نہیں جا سکتا. تو میں اس کانسیپٹ میں بلیو کرتا ہوں, میں اس کانسیپٹ پہ بلیو کرتا ہوں. لیں جی 7واں کلیم. اب یہ بدھ مذہب کا پیروکار ہو گیا, تو یہ 7واں کلیم ہے. اور بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ دن پہلے یہ عیسائیت بھی قبول کر چکا ہے. یعنی جہاں سے مال پانی کی امید ہو وہ اختیار کر لو. تو مجھے ہو سکتا ہے کہ اگر مسلمان بھی ایسے ہوتے جو پیسے لٹا کے لوگوں کو اپنے دین میں لے کر آتے تو یہ مسلمان واپس ہو چکا ہوتا. تو بھیا یہ 7 کلیم ہیں. اب خالق ہے یا نہیں ہے, آپ نیچرل سپر نیچرل میں بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے, آپ بدھ مذہب کے پیروکار ہیں یا آریہ سماج کے پیروکار ہیں, آپ ہیں کیا؟ اور آپ زید پٹیل سے یہ بیک کر رہے ہیں کہ پلیز مجھے ریفیوٹ نہ کرنا, بس میں کہہ رہا ہوں ایک بات. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کی جو لاجک ہے وہ کیسی تھی. بالکل ایک دم کنفیوز نہیں ہے, یہ کنفیوژن تو اپنی جگہ ہے, لیکن ساتھ میں یہ ڈر بھی ہے کہ میں اگر کوئی پوزیشن اختیار کروں گا تو سامنے والا مجھے ایک دم ڈسٹروائے کر دے گا. وہ یہ یقین کرتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو دلائل ہے اور ان کی جو مضبوطی اور قوت ہے اس کے سامنے باطل اور کفر ٹک نہیں سکتا ہے. تو یہ اس کے کل کی ڈیبیٹ کے 5 اور ٹوٹل اس کی لائف کے 7 یا 8 کلیمز ہیں. اچھا, اس کے بعد زید صاحب کا ایک کلیم, صرف ایک کلیم تھا, انہوں نے کوئی دوسرا کلیم نہیں کیا. انہوں نے کہا گاڈ از ون, خدا ایک ہے, اس کی بہت ساری صفات ہیں, ود آل ہز ایٹریبیوٹس, نو ون از لائک ہم, کوئی لیسا کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے. ہی کین ناٹ بی فلی انڈرسٹوڈ, اس کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا. دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بالکل نہیں سمجھا جا سکتا, یہ دعویٰ یہ کلیم سمیر کا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا, اور یہی قرآن کریم کہتا ہے کہ ولا یحیطون بہ علما, کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل طریقے سے نہیں سمجھا جا سکتا. اور اس کی وجہ ہے کہ جو اللہ کو مکمل سمجھ لے گا تو اللہ تعالیٰ محدود ہو جائے گا, اور جو چیز محدود ہوگی, لمیٹڈ ہوگی, وہ خدا نہیں ہو سکتی. خدا تو انلمیٹڈ اور ایٹرنل ہے, جو کہ جو چیز لمیٹڈ ہوگی وہ ایٹرنل نہیں ہو سکتی. اس لیے خدا یہ ضروری ہے
اور لاجیکل اور ریشنل ہے کہ خدا کو مکمل طریقے سے نہ سمجھا جائے، صرف اتنا ہی سمجھا جائے جتنا خدا نے بتایا ہے. یہ دو لوگوں کے کلیم تھے. اب اس کے بعد پرابلم میں بتاتا ہوں کہ سمیر کے کلیم میں پرابلم کیا ہے. اس کی جو پہلی پرابلم ہے وہ ہے انکنسسٹنسی، جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تضادات، کہ کبھی کچھ کبھی کہہ رہا ہے خدا ہے، کبھی کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے، کبھی کہہ رہا ہے خدا دو ہے، کبھی کہہ رہا ہے خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا، پھر کہہ رہا ہے خدا کو سمجھا جا سکتا ہے، وہ نیچر ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ خدا مجھ سے بہتر ہونا چاہیے. یہ ساری، پھر کہہ رہا ہے میں گوتم بدھ میں یقین رکھتا ہوں، پھر کہہ رہا ہے کہ میں ایگنوسٹک ہوں، پھر کہہ رہا ہے میں فری تھنکر ہوں. یہ جو انکنسسٹنسی ہے یہ اس کی سب سے بڑی پرابلم ہے، اور یہیں وہ ڈیبیٹ ہار گیا. اس لیے کہ آپ اپنے کلیم میں جیسے ہی انکنسسٹنسی کریں گے تو آپ یہ اتھارٹی کھو دیتے ہیں کہ آپ سامنے والے کی دلیل پر محاکمہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ تمہاری دلیل درست ہے یا اس کو غلط ثابت کریں. پہلی پرابلم تو یہ ہے. دوسری پرابلم اس کے کلیم میں، اگر گاڈ کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا جیسا کہ سمیر نے کہا تھا، تو کسی بھی مذہب کے کانسیپٹ آف گاڈ کو ریجیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. He lost the debate right there. بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا، بالکل نہیں سمجھا جا سکتا، اب سامنے والا سمجھ رہا ہے آپ کے مطابق، اب یہ آپ اس چیز کو کھو چکے، اس اتھارٹی کو، کہ آپ سامنے والے کو ریفیوٹ کریں چونکہ آپ کے مطابق تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. لیکن جب آپ ریفیوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں خدا ایسا نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو سمجھ رہے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو نہیں سمجھا جا سکتا، لہٰذا آپ دنیا کے کسی بھی مذہب میں، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے جوڈازم ہو، اور یا پھر اسلام ہو، کسی بھی مذہب کے خدا کے کانسیپٹ کو اب آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا ڈیبیٹ اب آگے جو چلی ہے وہ زید پٹیل صاحب کا احسان تھا. میں اگر ہوتا اور تو میں تو وہیں رک جاتا کہ بھائی اب آگے نہیں بڑھ سکتے. زید پٹیل صاحب چونکہ ایک خالص اکیڈمک شخصیت ہیں، انہوں نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو دلائل دے دیتے ہیں. تو انہوں نے بہت سارے دلائل کے انبار لگا دیے اسلام میں جو خدا کا کانسیپٹ ہے اس کے تعلق سے، ورنہ ڈیبیٹ تو یہیں ختم ہو گئی تھی. لیکن اس کے باوجود زید پٹیل صاحب نے جو کہا وہ سو کہا، آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں. میں سمیر کے صرف 4 آرگیومنٹ ذکر کروں گا جلدی. پہلا اس کا جو آرگیومنٹ تھا، اور یہ اصولی گفتگو ہو رہی ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. جو پہلا جو اس کا آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان سے نہیں بچایا، جبکہ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کے طور پر یہ کہا تھا کہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، ان کو میں گمراہ نہیں کروں گا. لیکن شیطان نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گمراہ کیا تو اللہ تعالیٰ شیطان کو بچا نہیں سکا. یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مخلص بندے نہیں تھے، اور اس کا کہنا تھا کہ اللہ اور شیطان میں مستقل مقابلہ چل رہا ہے. اللہ نے شیطان کو اختیار دیا، ساتھ میں اس نے بھی کہا کہ اللہ نے شیطان کو اختیار دیا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے. تو بھائی جب اللہ ہی نے شیطان کو اختیار دیا اور تم مان رہے ہو کہ شیطان کو اختیار دیا اللہ نے، تو پھر اللہ اور شیطان کا مقابلہ کیسا؟ مقابلہ اس وقت ہوتا جب شیطان کے پاس یہ طاقت اور اتھارٹی خود ساختہ ہوتی، کہیں سے لی ہوئی نہ ہوتی، اللہ سے لی ہوئی نہ ہوتی. لیکن اگر اللہ ہی نے اس کو آتھورائز کیا اور اس کو اتنی طاقت دی ہے تو پھر اللہ اور شیطان کا مقابلہ کیا؟ چونکہ جو طاقت دے سکتا ہے وہ طاقت لے بھی سکتا ہے، وہ طاقت لے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا واقعی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گمراہ کیا؟ چونکہ یہ پورا آرگیومنٹ اس بات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گمراہ کیا گیا، جبکہ یہی چیز بنیادی طور پر غلط ہے. چونکہ گمراہ وہ ہے جو گمراہی پر رہے. بھائی آپ راستہ بھٹک گئے اور راستہ بھٹکے رہے اور اسی غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ گمراہ ہیں. راہ کا مطلب راستہ اور گم کا مطلب جو راستہ بھول جائے، تو آپ راستہ گم کر چکے ہیں. لیکن اگر آپ غلط راستے پر چلیں اور آپ کو کوئی بتا دے بالکل شروع میں کہ نہیں یہ تو غلط راستہ ہے، سیدھا راستہ ادھر ہے، اور آپ فوراً سیدھے راستے پر آ جائیں تو اب آپ کو گمراہ نہیں کہا جائے گا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر شیطان کی بات پر کان نہیں دھرے، یعنی انہوں نے جو کیا جیسا کہ احادیث میں ملتا ہے اور جیسا کہ قرآن کی آیت سے سمجھ میں آتا ہے، وہ جان بوجھ کر نہیں کیا. گمراہ ہونے کے لیے جان بوجھ کر کوئی کام کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے فنسیہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے فنسیہ ولم نجد لہ عزما. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے تھے، ہم نے ان کے اندر ارادہ نہیں پایا، یعنی بغیر ارادے کے انہوں نے یہ کام کیا. تو جو آدمی بغیر ارادے کے کوئی کام کرے اگر وہ غلط راستے پر بھی چلا جائے تو اس کو گمراہ نہیں کہا جاتا. یہ خود قرآن کریم کی شہادت ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ حضرت آدم کو گمراہ کر دیا تھا یہ ایک بچکانہ دلیل تھی. دوسرا اس کا آرگیومنٹ، سمیز آرگیومنٹ نمبر 2، اللہ از ناٹ آل نوئنگ. اللہ تعالیٰ غیب کی بات جانتے نہیں، وہ کچھ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کے پاس علم کی کمی ہے علیاذ باللہ. یہ بات اس نے اپنے دوسرے آرگیومنٹ میں کہی ہے، لیکن اس آرگیومنٹ کو ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہا.
یہاں تک کہ ایک آیت جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا کہ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے دین سے؟ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ دیکھو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا. جب زید پٹیل صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ آیت سامنے آئی تو ایک دم وہ آگے پیچھے ہوا کہ لیں گے نہیں، اف اینڈ بٹس کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو بولنے والا ہے وہ نہیں جانتا. جبکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یوزنگ اف اینڈ بٹ، not informing something or questioning are not the evidence of ignorance. اگر کسی کلام میں if and but کا استعمال ہے، اگر مگر کا استعمال ہے، یا کوئی متکلم کوئی چیز نہیں بتا رہا ہے یا کچھ سوال کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اگنورینس کی دلیل نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے راستہ بتا دیا. اب چاہے اب یہاں دیکھیں if and but ہو رہا ہے، اما شاکرا، کہ یا تو شکر کرنے والے بندے ہوں گے، وہ اما کفورا، یا انکار کرنے والے بندے ہوں گے. یہاں پر if and but کا استعمال ہوا، لیکن کیا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ اسی طریقے سے اگر اس نے یہ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، اللہ تعالیٰ نے بتا کے نہیں دیا. کسی چیز کو نہ بتانا کسی حکمت اور مصلحت سے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو نہیں بتا رہا ہے وہ نہیں جانتا. یہ بالکل ایک بچہ بھی 2 4 سال 5 سال کا بچہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. اسی طریقے سے اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے. یہ بات اس قدر یعنی بچکانا آرگیومنٹ ہے کہ چونکہ جب آپ کسی چیز سے کچھ سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے. سوال کرنے کا مطلب کنفرمیشن بھی ہوتا ہے، سوال کرنے کا مطلب توجہ دلانا بھی ہوتا ہے. ہزار اس کے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو لینگویج کسی بھی زبان کی، میں صرف عربی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی بھی زبان کو اگر آپ جانتے ہو بہت آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو یہ اس کا دوسرا آرگومنٹ تھا جو بالکل ٹوٹلی فلاپ، اور اس چیز کو وہ ثابت نہیں کر پایا. تیسرا آرگومنٹ، اس کا جو تیسرا آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ what is Allah's form. بار بار اس نے یہ سوال کیا زید پٹیل صاحب سے کہ اللہ کی فارم کیا ہے، اور زید پٹیل صاحب نے بالکل صحیح جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا. وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کی فارم فزیکل ہے اور اسپریچول، اور اس مطلب بے وقوفی کی انتہا ہے. وہ یہ ایکسپیکٹ کیے بیٹھا تھا کہ زید پٹیل صاحب کہیں گے اسپریچول ہے، فزیکل تو ہے نہیں، تو میں فوراً دلیلوں کے انبار لگا دوں گا یہ ثابت کرنے کے لیے. نہیں، دیکھو خود قرآن سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فارم ہے وہ فزیکل ہے، اللہ کا ہینڈ بھی ہے اور اس کا فیس بھی ہے اور اس کی فنگر بھی ہے، اور ساتھ میں اس نے کان کا بھی اضافہ کر دیا تو اس کا کان بھی ہے، تو اس کا قلب بھی ہے. پتہ نہیں کیا کیا کہتا چلا گیا، بالکل جھوٹ. حالانکہ قرآن کریم میں کہیں بھی یعنی اس کے لیے سمع کان کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ اللہ کا کان ہے وغیرہ. لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اس کے لیے ید کا لفظ استعمال ہوا ہے، ید کے معنی ہینڈ کے ہیں. فیس کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کو عربی میں ہم وجہ کہتے ہیں. فنگر کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے جس کو ہم اصبع کہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب زید پٹیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا تو جواب ہو گیا. اور یہی بات صحیح ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فارم لیس ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ از اللہ فارم، تو آپ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی فارم ہے، جبکہ اللہ کی کوئی بھی فارم نہیں ہے، نہ فزیکل ہے نہ اسپریچول ہے. چونکہ یہ دونوں چیزیں مخلوق ہیں. روح خدا کی مخلوق ہے، روحانیت خدا کی مخلوق ہے. اسی طریقے سے جسم اور جسمانیت خدا کی مخلوق ہے. تو جو چیز خدا کی مخلوق ہو وہ خدا کی صفت کیسے بن سکتی ہے؟ تو آپ کا یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط تھا کہ خدا کی فارم کیا ہے. جو آدمی یہ سوال کر رہا ہے اس کو حقیقتاً تھیولوجی کا زیرو بھی نہیں پتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم میں تو ید کا لفظ یعنی ہاتھ، اور وجہ کا لفظ یعنی فیس، اور فنگر یعنی اصبع، یہ الفاظ استعمال ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے. سے تو پتہ چلتا ہے کہ خدا جو ہے فزیکل ہے. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، اور یہ سوال خود سمیر سے بھی ہے، اور سمیر بھی اس بات کو اگر میں سمیر میرے سامنے آئے اور دنیا کا کوئی بھی کافر میرے سامنے آئے اور مان خدا کے موضوع پر بات چل رہی ہو اور وہ یہ آرگیومنٹ دے، تو میں اس سے ایک سوال کروں گا. میں پوچھوں گا کہ اگر تم خدا کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کیا خدا کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہے؟ چونکہ جو یہ کہے گا کہ اس کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ خدا کو نہیں مانتا، چونکہ خدا ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا. خدا کی لائف ایٹرنل ہے اور ہماری لائف ایٹرنل نہیں ہے. ہماری لائف ایک وقت شروع ہوئی اور ایک وقت ختم ہو جائے گی اس دنیا میں. تو his life is not like ours. اس کی زندگی ہماری زندگی جیسی نہیں ہے. اس کا علم ہمارے علم جیسا ہے. His knowledge is like ours? No. اس کی نالج ہماری نالج جیسی نہیں ہے. اس کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے. اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے نہیں ہیں. جب یہ دو پروپوزیشن صحیح ہیں اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے
دنیا کا کوئی بھی آدمی چاہے کتنا ہی بڑا کٹر سے کٹر کافر ہو، الا یہ کہ وہ خدائی کو نہ مانتا ہو تو بات الگ ہے، کتنا ہی بڑا کٹر سے کٹر کافر ہو، منافق ہو، وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی خدا کی زندگی ہماری زندگی جیسی نہیں ہے، خدا کا علم ہمارے علم جیسا نہیں ہے اگر خدا موجود ہے۔ جب یہ بات ہے تو بھائی اس کا ید اور اس کا وجہ یہ بھی ہمارے ید اور وجہ جیسے نہیں ہے۔ یہ جب اور اللہ تعالیٰ نے اور زید پٹیل صاحب نے بھی اپنے مقدمے میں شروع کے 10 منٹ کی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اس کا ید ہمارے ید جیسا نہیں، اس کا وجہ ہمارے وجہ جیسا نہیں۔ ہمارا ید اور وجہ فزیکل ہے، اگر اللہ کے لیے لفظ ید اور وجہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ید اور وجہ فزیکل ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی یہ کہہ چکا ہے لیسا کمثلہ شیء، اور اس چیز کو زید پٹیل صاحب نے رکھا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر ید اور وجہ کے معنی کیا ہے قرآن کریم میں؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہمارے لیے آیا ہے اور ہماری سمجھ کے لیے آیا ہے۔ میں مختصر سی ایک بات کہنا چاہوں گا، ہم اردو میں بولتے ہیں تائید، تائید کے اندر ید آ گیا یعنی کسی کو سپورٹ کرنا۔ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی تائید اور اس کی سپورٹ جماعت کے ساتھ ہے۔ ید کا لفظ اس لیے استعمال ہوا ہے۔ وجہ، وجہ کے معنی ہے چہرہ، لیکن آپ سب نے جو اردو جانتے ہیں وہ لفظ ایک لفظ سے واقف ہوں گے جس کو کہتے ہیں توجہ۔ توجہ کے اندر وجہ کا لفظ موجود ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ تم جہاں بھی رخ کرو گے تم اللہ کا وجہ پاؤ گے، یعنی اللہ کی توجہ تمہیں ملے گی۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم ایک ہی ڈائریکشن کے اندر دیکھو تبھی تمہیں اللہ کی توجہ ملے گی، تم دوسرے ڈائریکشن کے اندر بھی اگر دیکھو گے اور اس طرف رخ کر کے عبادت کرو گے تو بھی تمہیں اللہ کی توجہ مل سکتی ہے، اور اس کا ایک آیت کا ایک پس منظر ہے جو دوسرے وقت کے اوپر بیان کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اتنا بیسک آرگیومنٹ ہے جو ایک عام مسلمان بھی سمجھتا ہے، لہٰذا ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا جسم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس کا تیسرا آرگیومنٹ تھا۔ چوتھا آرگیومنٹ تو بھائی ایسا آرگیومنٹ ہے کہ میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور میں نے کامنٹ میں بھی لکھا تھا اس وقت، کچھ لوگ میرے کامنٹس دیکھ بھی رہے تھے تو وہ گواہ ہوں گے۔ اس نے یہ کہا کہ لائک ہیومن، اب آپ کو میں اس آرگیومنٹ کو سمجھانے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سمیر نے زید پٹیل صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ ذرا اپنی پریزنٹیشن پیش کریں، اور زید پٹیل صاحب نے اپنی پی پی ٹی جب سامنے پیش کی تو اس میں ایک آدمی 2 فون لیے ہوئے تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک انسان 2 لوگوں سے بیک وقت بات نہیں کر سکتا، ان کو سن نہیں سکتا، تو لیکن ہم دیکھتے ہیں خدا وہ کروڑوں لوگوں کو سنتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ایکویولنس نہیں کیا تھا، یعنی انہوں نے خدا کو بندے کے اوپر قیاس نہیں کیا تھا، یہ انالوجی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اور بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی اپوزٹ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو اگر روشنی کے بارے میں سمجھنا ہے تو آپ کو اندھیرے کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا ارے آپ نے تو بندے کو خدا کے برابر کر دیا، آپ خدا کی مثال بندے سے دے رہے ہو، آپ نے بلاسفیمی کی ہے۔ یہ ایسا بچکانا آرگیومنٹ تھا، مطلب میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں آپ نے اس نے بلاسفیمی خدا کی کیسے کی ہے اور فالس ایکویولنس کیسے کیا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ انسان کی طرح God will be judged by his action، کہ خدا کے بارے میں بھی فیصلہ اس کے اعمال اور اس کے معاملات دیکھ کر ہوگا، کہ اس کے معاملات کیا ہیں، اس کے ایکشنز کیا ہیں۔ خود انسان کی طرح اس نے خود بولا کہ جس طرح انسان کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا ہے یا برا ہے اس کے اعمال اور معاملات دیکھ کر، ایسے ہی خدا کے بارے میں بھی ہم اس کے معاملات دیکھ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اور اس نے مثالیں دی، سلیوری، ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے جو سلیوری کا حکم دے، ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے جو مرڈر کا حکم دے، ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے جو ریپ کا حکم دے، وغیرہ وغیرہ، اور وہ احکام گناتا چلا گیا۔ اب آپ سب سے پہلی پرابلم، اس میں 3 پرابلمز ہیں۔ پہلی پرابلم اس آرگیومنٹ میں یہ ہے کہ یہ فالس ایکویولنس ہے۔ بھائی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم خدا کو بھی اسی طرح جج کریں گے جیسا کہ بندے کو جج کریں گے، تو آپ نے خدا اور بندے کو ایک کر دیا، جبکہ آپ ابھی اعتراض کر رہے تھے زید پٹیل صاحب پر کہ تم نے خدا اور بندے کو ایک کیا، جبکہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اور بندے کو ایک نہیں کیا جانا چاہیے، لیکن آپ ایک کر رہے ہیں۔ پہلی پرابلم تو یہ ہے۔ دوسری پرابلم یہ ہے کہ جو بھی مثالیں اس نے دی وہ اس کے اعتبار سے، مثلا سلیوری ہے، مرڈر ہے، ریپ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں بہت بری ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ کیا خدا نے واقعی مرڈر کا حکم دیا ہے کسی کے؟ بتائیں، دلیل دیں کہ مرڈر کا، ناحق مرڈر کا، جو کہ مرڈر ناحق کو کہتے ہیں، تو مرڈر کا حکم دیا ہے یا نہیں؟ ریپ کرنے کا حکم خدا نے کہاں دیا ہے؟ یہ ثابت کریں۔ اب آپ اٹھا کے لے آئیں اس کو کانکیوبائنز کو، یہ مسئلہ ریپ میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم مان بھی لیں کہ خدا نے یعنی اس کائنات کے اندر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں، خیر اور شر دونوں موجود ہیں، تو اب آپ یہ کہیں کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جس نے شر کو پیدا کیا ہے؟ تو بھائی میں
آپ جب خدا کو خالق مان رہے ہو اور آپ یہ بھی مان رہے ہو کہ اس کائنات میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، تو سوال تو یہ ہوگا نا کہ برائی کہاں سے آئی، کس نے پیدا کی؟ اب آپ کے سامنے دو ہی آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں اس برائی کو خدا نے پیدا کیا، کیونکہ ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا، اور یہ پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں اس برائی کو انسان نے پیدا کیا۔ اگر برائی کو انسان نے پیدا کیا تو آپ نے انسان کو خالق مان لیا، اور آپ نے خالقیت میں یعنی خلق میں پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا انسان کو، جبکہ آپ خود مان رہے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے اور وہ انسان نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس برائی کا خالق بھی خدا ہی ہے، تو پھر آپ نے وہی بات کی جو ہم کرتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی دونوں کا خالق خدا ہے، لیکن انسان جیسا معاملہ خدا کے ساتھ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ اچھائی اور برائی انسان کی صفات ہیں، ایٹریبیوٹس ہیں۔ انسان کوئی کام کرتا ہے اچھا یا برا تو وہ اچھائی اور برائی کو پیدا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کی ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر اور شر، اچھائی اور برائی ایٹریبیوٹس نہیں ہیں، مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ آپ کسی کو جج کر سکتے ہیں اس کی صفت اور اس کی ایٹریبیوٹ سے، آپ اس کی کریشن سے اس کو جج نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بالکل فنڈامنٹل اصول ہے۔ یہ دوسری پرابلم تھی اس کے آرگیومنٹ میں۔ اس لیے کوئی بھی سلیوری کے ایگزامپل ہو، مرڈر کی ایگزامپل ہو، یا کسی بھی طرح کے کوئی بھی حکم کی ایگزامپل ہو، وہ یہاں درست تھی ہی نہیں۔ تیسری جو پرابلم ہے وہ اس میں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا امورل ایکٹ جو آبجیکٹیولی امورل ہو، جس کو ساری دنیا ہمیشہ اور ہر زمانے میں اور ہر جگہ برا سمجھتی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کبھی حکم دیا ہی نہیں۔ نہ سلیوری آبجیکٹیولی امورل ہے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اور سی چیز آبجیکٹیولی امورل ہے جس کو آپ امورل سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کی سبجیکٹیو مورالیٹی ہے۔ آپ کی سبجیکٹیو مورالیٹی ہمارے لیے یا اللہ تعالیٰ کے لیے جج نہیں بن سکتی۔ تو یہ تین پرابلمز تھیں جو، ہاں اگر سمیر یہ ثابت کر دے یا دنیا کا کوئی بھی کافر یہ ثابت کر دے کہ دیکھو یہ ایک آبجیکٹیو امورل چیز ہے اور اس کا حکم خدا نے دیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس پر ہم ڈیبیٹ کریں گے، لیکن آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ آبجیکٹیو امورل ہے۔ اور آبجیکٹیو امورالٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمان و مکان میں اس کو امورل سمجھا جاتا ہو، صرف آپ کے دور میں نہیں اور آپ کے ملک میں نہیں۔ یہ ہے سبیر کے 4 آرگیومنٹ، اور اس کے بعد ایک ایسا آرگیومنٹ ہے جو اس نے کبھی نہیں دیا، اور یہ ہے آرگیومنٹ فرام اگنورینس۔ وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ X is false because you cannot prove that X is true۔ اس کے پوری ڈیبیٹ کی بنیاد کیا تھی کہ اسلام کے میں خدا کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس لیے غلط ہے چونکہ زید صاحب آپ خدا کو ثابت نہیں کر پائے، اس لیے غلط ہے۔ آپ خدا کو اسلام میں کے کانسیپٹ آف گاڈ کو ثابت نہیں کر پائے، لہٰذا یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ میں اپنے بچوں سے نہیں مل سکتا، مجھے آپ نے بھائی، اسی کو کہتے ہیں آرگیومنٹ فرام اگنورینس۔ یہ ایک لاجیکل فیلسی ہے۔ جو بھی آدمی لاجیکل فیلسیز جانتا ہے وہ پتا ہوگا اس کو کہ X is false because you cannot prove that X is true۔ یہ ایک آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے، اور آرگیومنٹ فرام اگنورینس کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے ڈیبیٹ میں۔ تو یہ وہ آرگیومنٹ ہے 5واں جو اس نے کبھی نہیں دیا، لیکن اس کے باوجود وہ دے رہا تھا، اور اس کی طرف سے جتنے بھی راؤنڈز میں اس نے گفتگو کی ہے اس میں اس نے یہی آرگیومنٹ بار بار پیش کیا ہے۔ یہ دراصل اس کی پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ہم نے اس انداز سے کر دی ہے اس کی مکمل یعنی وہ ڈسٹروئے کل بھی ہو چکا تھا، آج بھی لوگوں کو پتا چل گیا کہ اس نے کہاں کہاں حرکتیں کی ہیں اور کیسے ہم بہت آسانی کے ساتھ اس کو دوبارہ سہبارہ اور چوتھی مرتبہ اور ہر مرتبہ اس کو بہت آسانی کے ساتھ ڈسٹروئے کر سکتے ہیں۔ اور یہ وہ باتیں جو ہمارے یہاں بچے جانتے ہیں۔ تو زبردست، صاحب ماشاءاللہ زبردست ہو گیا حضرت۔ اس سے پہلے کہ میں شروع کروں میں بڑا مختصر رکھوں گا کیونکہ آپ نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ کچھ کام تو زید بھائی نے بھی آسان ماشاءاللہ کیا، مگر جو چیزیں مخفی رہ گئیں وقت کی قلت کی وجہ سے، اور جو اس کی پریزنٹیشن کی لیئرز میں چھپی ہوئی تھیں جس کو عمومی طور پر ہمارے عام انسان، عام سننے والے زیادہ تر توجہ نہیں دیتے، وہ ہے کراس ایگزامینیشن، ریفرنس کو کراس چیک کرنا، ویریفائی کرنا، کیا ریفرنس جو دیے گئے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ ہیں بھی یا نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ چیک نہیں کرتا تو وہ دھوکے کے اندر ہے، اس کو آج پتا چل جائے گا۔ میں ہندوؤں کو بالخصوص اور مسلمانوں کو عمومی طور پر بالخصوص مخاطب ہوں جو سننے والے ہیں، آڈینس ہیں۔ اس سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈیبیٹ اس نے کی کیوں، یہ نقطہ سمجھنے کا ہے۔ ایکس مسلم مومنٹ جو ہے یہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ہمیں تو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ دبڑدوس ہو چکی تھی، زمین بوس ہو چکی تھی، منہدم ہو چکی تھی، اس کا وناش ہو چکا تھا۔ مگر یہ ہے کہ یہ اب منتیں ترلوں پر آ گئے ہیں کہ خدا را ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کر لو، خدا را ہمارے ساتھ آ کر بات کر لو،
ہماری ساکھ کو بچا جاؤ تاکہ ہم بات کر سکیں. تو یہ بنیادی مقصد تھا جس میں ہندوؤں کو الو بنانے میں تو بہرحال وہ کامیاب ہوا ہے, کیونکہ وہ بےچارے بن جاتے ہیں, سپر چیٹ بھی دیتے ہیں. ان کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ مسلمانوں پر کیچڑ اچھالو, اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے بس منہ سے جو بھی بکنا ہے بکو اور پیسے لو اور یاشی کرو. ان کا مقصد یہ ہے. اب ہم شروع کر دیتے ہیں, چونکہ مفتی صاحب نے کافی پوائنٹس جو ہیں کلیئر کیے ہیں, تو میں جب میری بات کے اندر جو میں رکھنے لگا ہوں اس کی پریزنٹیشن کا انالیسس, تو وہ چیزیں کور ہو جائیں گی, تو میں ان کو مختصر لوں گا. مگر بڑی توجہ سے آپ نے یہ بات سنی ہے جو اب بات شروع ہونے لگی ہے, بڑی توجہ سے, کیونکہ یہ ساری بنیاد اس کی پریزنٹیشن کی, یعنی مفتی صاحب کی جتنی گفتگو ہے وہ اصولی ہے, بیس ہے, اور یہ اس کی پریزنٹیشن سے تعلق رکھتی ہے. تو دونوں کے کمبینیشن سے آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی. دیکھیں, سب سے پہلے پھٹا پوسٹر یا پھٹی پریزنٹیشن اور نکلا جاہل, یہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ پریزنٹیشن کا آغاز ہے. اوپر دیکھیں ریفرنس کے سپیلنگ ہی غلط لکھے ہیں, تو جس کے ریفرنس کے سپیلنگ ہی غلط ہوں اس کے ریفرنسز کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ دیکھیں جی اوپر ڈیبیٹ ریفرنسز. اچھا, ایک تو یہ چیز آپ نے اندازہ ہوگا آپ کو کہ اس بندے کی اپنی کتنی نالج ہے, نمبر ایک. اور دوسرا آپ کو یہ بھی پتا چلتا جائے گا آگے کہ یہ بندہ, اس کو کسی نے نا پرچی پکڑائی تھی, اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں سے سٹارٹ ہو گیا جی. اب آگے چلتے ہیں. سب سے پہلی جو اس نے پریزنٹیشن پیش کی, جو سلائیڈ پیش کی, وہ اللہ بے نیاز ہے. اوپر والی آیت, اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے. ٹھیک ہے جی, سورہ محمد 47 آیت 38. اس کو بھی ہم دیکھیں گے, اللہ کو قرض دو. یہ کانسیپٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے, اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل کے اندر لے کر چلیں, کوشش کریں گے. اللہ اپنی راہ میں خرچ کرواتا ہے, یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ ہم آیت وہ لے آتے ہیں. 47 کی 38 اس نے کی تھی. اسی آیت کے اندر تھرڈ سینٹینس کے اندر لکھا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء. اپنے رستے میں خرچ کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ غنی ہے, تم فقیر ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مال اس نے دیا تھا, جو اس نے عطا کیا تھا تمہیں, اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے. یا میں بھی تھوڑا سا کھول کے اور بھی چیزیں سمجھاؤں گا کہ کیوں اللہ نے یہ کہا کہ اس کی راہ کے اندر خرچ کرو. یہ دیکھیں دوسری آیت ہم لے لیتے ہیں جو پیش کی گئی 125. اس میں دیکھیں کسی جگہ پر بھی خرچ کرنے کا ذکر ہی نہیں ہے. گریٹ. یہ آپ چیک کریں, ریفرنس آیت اس نے ویسے ہی پھینک دی, بس اٹھا کے کہ نمبر ڈال دو بھائی کوئی بھی. جی, یہ دیکھیں, یہ میں دوبارہ دکھاتا ہوں. سورہ صافات چیپٹر 37 ورس 125, نیچے والی دیکھنی ہے آپ نے. اللہ ٹھیک ہے کو جی, ہاں, اللہ کو قرض دو, یہاں لکھا ہے 37 کی 125. یہ دیکھیں 37 کی 125 میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے, ادھر مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے قرض دو. اللہ اکبر. یہ ہے دیکھیں بھائی فالس ریفرنسز, یہ ہے دھوکہ. اچھا ہوتا کیا ہے عامر بھائی ڈیبیٹ میں کہ جب 2 منٹ ہے تو obviously میں بھی جب ڈیبیٹ کی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والا جو ہے وہ خصوصاً اگر اسے نمبرز دیے ہیں کہ چیپٹر فلاں میں اور آیت نمبر یہ, ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ وہ کون سی آیت دے رہا ہے جب تک کہ آیت سامنے نہ ہو. اس لیے جب بھی ہم لائیو اسٹریم کرتے ہیں سامنے والا آتا ہے تو ہمیں صرف ہم آیت نمبر نہیں لیتے بلکہ ہم قرآن کریم کھول کر ڈبل ویریفیکیشن کرتے ہیں, چونکہ ہمیں پتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول سکتا ہے. تو اتنی جلدی میں زید پٹیل صاحب کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ آیت کھول کر چیک کرتے کہ بھی لکھا کیا ہے. 2 منٹ تو اسی میں لگ جاتے. میں یہ کہتا ہوں اور تمام مسلمانوں کو اور اپنے لیے بھی انشاءاللہ آئندہ, اور میں سمجھتا ہوں عامر بھائی کا بھی یہی اصول ہوگا کہ بھائی اگر ہم سے کوئی ڈیبیٹ کرے گا اور کوئی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کر رہا ہے تو قرآن کریم کی جو اصلی آیت ہے اس کا اسکین پیش کرے, چونکہ اب ہم آپ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آپ الٹی سیدھی کچھ بھی آیت کہیں بھی اٹھا کے چیپ دیں گے اور یہ سوچیں گے کہ سامنے والے کے پاس چیک کرنے کا تو ٹائم ہوگا نہیں اور میں 10 حوالے پیش کر دوں گا. یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں, یہ تو جھوٹا ریفرنس ہے. بتائیے, جھوٹے ریفرنس کی بنیاد پر جو ہے وہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی. جی بالکل, آگے بڑھتے ہیں. پہلے قرض کا آپ کو میں نے بتا دیا کیونکہ اللہ بے نیاز ہے, پر اس نے ملٹیپل آیتیں پیش کی ہوئی, اس کو پتا تھا ٹائم کم ہے, جوابات دینے کی باری مشکل سے آئے گی. یہ کہا جی یہودیوں کو اللہ کے قرض مانگنے پر طنز, یہ طنز تھا ان کو. سورہ آل عمران کی آیت 181 پیش کی. ٹھیک ہے جی, آیت چیک کرتے ہیں جی, صحیح سے پڑھیے. طنز طنز, میں وہ طنز ہی میں نے پڑھا, طنز. ٹھیک ہے جی, تو آل عمران کی آیت 181 پیش کی ہے, وہ ہم پڑھتے ہیں کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, یہودیوں نے اعتراض کیا اور وہ کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, کہ وہ اللہ پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے نعوذ باللہ اور ہم غنی ہیں. کیوں وہ کہتے تھے؟ اس بات کے اوپر کہ اللہ ان کو کہتا ہے کہ مجھے قرض دو یا میری راہ میں خرچ کرو. اس کو ہم بڑے طریقے سے سمجھیں گے. اب آپ نے سمجھنا یہ اعتراض. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ کیوں کہا کہ مجھے قرض دو, اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میری راہ میں خرچ کرو. مجھے کوئی ایک ہندو یا کوئی ایکس مسلم یہ نکل کر بتا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہو میرے رستے میں خرچ کرو, یا اللہ کہتا ہو مجھے قرض دو, اور کبھی اس نے اللہ کو قرض دیا ہو؟ وہ خرچ کرنے کا کہاں کہتا ہے؟
قرآن کی متعدد آیات ہے جہاں پر بیان کیا گیا ہے، جیسے قربانی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اللہ کو گوشت یا قربانی کھال پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف نفی کی، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ اللہ کو اس کا لحومھا، نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، انہ ینالہ التقوی ولکن ینالہ التقوی، اللہ کی ذات کو تو صرف تقوی پہنچتا ہے۔ یہ اعتراض کیا۔ اب اس کی قرآن کی آپ سمجھ لیں کہ اللہ کیسے وہ مال دیتا ہے اور کیوں اس کو خرچ کرنے کا کہتا ہے، اس فلسفے کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پھر 2 کتابیں میں ریکمینڈ کروں گا اس حوالے سے۔ یہ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت 180 کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، جو بخل کرتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں، کس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ جو اللہ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کہتا ہے قرض دو یا اللہ کے راستے میں، وہ اللہ نے ہی دیا ہوا تھا، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ نے دیا تھا کہ وہ خیر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے شر بن جائے گا۔ اگلا ٹکڑا دیکھیں، میں تیزی سے چل رہا ہوں، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ سارا کائنات جو ہے یہ اس کی ملکیت ہے، اس کی دولت ہے، اس کو تم یہ کہتے ہو کہ وہ قرض کیوں کہتا ہے، وہ آگے میں سمجھاتا ہوں۔ اچھا جی، اللہ کہتا ہے جی قرض، وہ جو آیت جی اس نے دی ہے یہودیوں کے طنز والی، وہ اس کے جی فوراً بعد ہے۔ بالکل جی بالکل فوراً بات ہے، یہی بات ہے اصل میں۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت 12 آپ دیکھیں، یہ اعتراض ہے اس کا جو یہاں اس نے پیش کیا۔ یہ دیکھیں دوسری آیت جو پیش کی نیچے والی، آپ دیکھیں اللہ قرض کا کہتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت 12، تو وہ یہ آیت ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ تم اللہ کو قرض دو قرض حسنہ۔ پیچھے زکوٰۃ کا صلات کا حکم دیا گیا اور آگے کہا گیا کہ تم یہ دو گے تو تمہارے گناہ اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے۔ گناہ اللہ نے قرض کا کیوں کہا؟ قرآن سے ہی سمجھاتے ہیں، قرآن سے ہی۔ کیا قرض اللہ اپنے لیے لیتا تھا؟ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ مجھے قرض دو؟ اگر اپنے لیے نہیں لیتا تھا تو یہ کیوں کہا کہ مجھے دو؟ اس کو سمجھاتا ہوں میں، مگر آپ پہلے آیت دیکھ لیں کہ وہ صدقہ، وہ قرض جو اللہ کہتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ لگنے کہاں تھے؟ یہ دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ کس کے لیے ہے؟ فقیر، مسکین، اس پر کام کرنے والے والنٹیئرز جو ہیں، اور جو لوگ اسلام کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں مگر معاشی طور پر کمزور ہیں، اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، مسافروں کے لیے، گردنیں چھڑانے کے لیے، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے لیے، فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ اس حکم کی تاکید کے لیے یہ کہا کہ آپ نے اس کو یعنی اللہ کو اس طرح سمجھنا۔ میں مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ نے یہ جملہ کیوں استعمال کیا۔ عمومی طور پر جب ایسے معاشروں کے اندر جہاں خدا خوفی یا اللہ کا خوف نہیں ہوتا، وہاں اگر مال خرچ کرنے والے کو یہ خوف نہ ہو کہ وہ اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہے یا اللہ نے اس کو حکم دیا اس لیے خرچ کر رہا ہے، تو اس کے اندر ایک غرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایروگینس آ جاتی ہے اس کے اندر، ایروگینٹ ہو جاتا ہے، وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں نے اتنے غریبوں کا چولہا جلا رہا ہوں، اتنا فلانا کر رہا ہوں۔ اس کی اس غرور کو توڑنے کے لیے اور غریب کی بے کسی اور قسم پرسی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری مجبوری اور یہ تمہارا استطاعت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کو دے رہے ہو تم، یہ سمجھو۔ اس کی مثال میں دے دیتا ہوں عمومی طور پر سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی بینک کے پاس جاتا ہے قرض لینے کے لیے، وہ کہتا ہے مجھے لون دے، وہ کہتا ہے گارنٹی دو، گارنٹی دیں۔ یا کوئی بندہ جاتا ہے کسی عام آدمی کے پاس، وہ کہتا ہے یار مجھے پیسے چاہیے، وہ کہتا ہے میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، گارنٹی تو دو کہ مجھے پیسے ملیں گے کہ واپس کے نہیں، مجھے گارنٹی دو۔ وہ کہتا ہے اچھا، وہ ایک گارنٹی والے کو، کیا کوئی ایسے گارنٹی والے کو لائے گا جس کے پاس کچھ نہ ہو، یا ایسے والے کو لائے گا کہ جو اس قابل ہو کہ اس کو اس کا قرض لوٹا سکے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم کسی غریب کو دیتے ہو گویا ایسے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ مجھے دیا ہے، میں تمہیں واپس کروں گا اور دگنا کر کے واپس کروں گا۔ تو وہ گارنٹی کے طور پر اللہ کی ذات نے اپنے آپ کو بیچ میں شامل کیا۔ اس کو میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا، چیپٹر 30 ورس 37 کے اندر اللہ تعالیٰ پوری آیت آپ پڑھ دیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے، اوپر والی دیکھیں، اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے روک لیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد کا فاتی ذل قربى حق، ان کا حق دو قریبیوں کا، مسکین کے، ابن السبیل کے، اور اللہ کے وجہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ آگے کیا ہے آیت نمبر 39 میں ذرا دیکھیے گا، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو تم سود کے اوپر لوگوں کو پیسے دیتے ہو نا کہ اس سے انٹرسٹ لے سکو، وہ تو اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو اللہ کے لیے تم دو گے نا قرض حسنہ، وہ اللہ بڑھا کے دے گا۔ اب اس کو ایک اور طریقے سے قرآن کی آیت سے آپ سمجھیں کہ کیوں اللہ نے کہا کہ
کہ یہ قرض ہے, اللہ کے لیے قرض ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت 262 کے اندر کہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ٹونٹ نہیں مارتے, انسلٹ نہیں کرتے, اس کو نیچے نہیں دکھاتے, لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ مراد تھی اس سے. آگے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ کس طریقے سے اس کی ٹوٹی ہوئی کمر کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر کے کہ بھئی جس کو آپ پیسہ دے رہے ہو گویا اللہ کو قرض دینے کے مترادف ہے, اس کو حوصلہ دیا کہ تم پریشان نہ ہو. یہ آیت میں ہے کہ سورہ چیپٹر 70 ہے ورس 24 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم, یہ جو امیر غریبوں کو پیسے دے رہا ہے یہ چوڑا نہ ہو کہ اس کے پاس دولت ہے تو وہ پیسہ دے رہا ہے تو وہ قرض دے رہا ہے, یہ اللہ کو فقیر کہہ رہا ہے. حق معلوم, ان کے مال جو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر حق معلوم ہے, للسائل والمحروم, کہ وہ جو کسی کو بھیک کسی کی مدد کر رہے ہیں وہ ان کا حق ہے, کوئی احسان نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن کی ایک اور آیت میں دے دیتا ہوں, میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. چیپٹر 51 ورس 19 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, رائٹ سائڈ پہ دیکھیں ترجمے میں لکھا ہے ان کا رائٹ ہے تمہارے مال کے اندر. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے رکھا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ 2-4 طریقے سے سمجھایا. 2 کتابیں یہاں ریکمینڈ کروں گا, بڑی اہم کتابیں ہیں اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن میں صدقات اور قرض جو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے وہ بیسیکلی اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو یہ مت سمجھو کہ یہ ضائع جا رہا ہے, بلکہ اللہ اس کو بڑھائے گا اور اس کی گارنٹی اللہ لیتا ہے. یہ تھا مقصد اللہ کی طرف منسوب کرنے کا. اللہ غنی ہے, تم فقراء ہو. 2 کتابیں میں ریکمینڈ جو کرنا چاہتا ہوں, ایک کتاب ہے العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام, سوشل جسٹس ان اسلام. اس میں بیان کیا ہے کہ اسلام کس طریقے سے آپ کو مفتی عبداللہ مناج صاحب آ گئے ہیں. اچھا السلام علیکم جی, خیر تصویر ان کی ہے. اچھا ایک تو کتاب ہے العدالت الاجتماعیہ سوشل جسٹس ان اسلام, سید قطب صاحب کی, بڑی اہم کتاب ہے, پڑھنے سے تعلق ہے, اختلاف اپنی جگہ پر. دوسری کتاب ان کے بھائی کی ہے محمد قطب صاحب کی, الشبہات حول الاسلام, شبہ اسلام کے ارد گرد. اس میں پورا ایک چیپٹر ہے الصدقات. ملحدین عام طور پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ قرض مانگتا ہے, یہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں, یا صدقہ فطرانہ معاشرے کو خراب کرتا ہے, اس کو انہوں نے ریفیوٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے طور پر نافذ کیا ہے. مثال کے طور پر اس کو ایسے سمجھیں, گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے, کیا جو گورنمنٹ کے اندر باڈیز یا بیوروکریٹس یا ڈپلومیٹس بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں, سوسائٹی کو رن کرنے کے لیے. حالانکہ اللہ مثالوں سے اوپر ہے, مگر انسانی عقل کو ٹچ کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ معاشروں کو رن کرنے کے لیے ان سے ان کے حقوق طلب کیے جاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس نے ایک بات کی, یہ نظر آ رہا ہے جی آپ کی اسکرین پر سورہ الحدید؟ جی آ رہا ہے. ہاں سورہ الحدید, ایک منٹ میرے پاس ادھر نہیں شو ہو رہا, کیا بات ہے, اس والی اسکرین پر, لیپ ٹاپ والی, اصل میں لیپ ٹاپ کو دیکھ کے پڑھو. ہاں جی, یہ ساری آیتیں اس میں کور ہو جائیں گی. سورہ الحدید کی آیت 11 اور 18, اللہ کو قرض دو, حد سے زیادہ لٹاؤ, اللہ کو کریڈٹ دو, یہ ساری اس میں کور ہو جائیں گی جو میں نے اس بات کے اندر رکھی ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے یہ دیکھیں, ایمان والوں کی مدد کرنے والے بنو. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ مدد مانگتا ہے. آیت کیا سی پیش کی؟ آیت پیش کی ہے جی سورہ صف 61 ورس 14, ایمان والوں کی مدد کرنے والے بنو. مدد کی بات یہ ہے کہ جب اس آیت کو ہم کھولتے ہیں تو اس پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کیا مدد مانگ رہا ہے. یہ دیکھیں جی 61 کی 14, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اس کو آگے ایکسپلین کر دیا اسی آیت میں, آگے پیچھے نہیں جانا, کہ اللہ جو مدد کہہ رہا ہے کہ میرے مددگار بنو, اس کو آگے ہی خود ہی ایکسپلین کر دیا. کیسے؟ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین, عیسیٰ بن مریم نے جب اپنے ساتھیوں سے کہا من انصاری, صحیح انٹرنیشنل کا ترجمہ رائٹ سائڈ کے اوپر, صحیح انٹرنیشنل بڑا کوٹ کرتے ہیں نا جی, who are my supporters for اللہ. مدد انبیاء کی, نصرت انبیاء کی, نصرت اس کی کہ جو اسباب کا محتاج ہو ان کی جاتی تھی. تو انصار اللہ ان کی فضیلت کے لیے نسبت تھی, اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسی آیت کے اندر کلیئر کر دیا جو آیت آپ نے پیش کی تھی. خیر, اور دوسری بھی اس سے ملتی جلتی ہے, اسی کے اندر آ جائے گی جب آپ سمجھیں گے کہ انصاری اسباب کے تحت مدد انسانوں کی جائے. جیسے سورہ مائدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کیا ہے, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں پر. اچھا جی, پھر اس نے آگے جا کر پیش کیا
मैं कोशिश कर रहा हूं उन चीजों को पेश करूं जिसका आपने जवाब नहीं दे दिया हो, ना पेश करूं, यानी जिसका आपने जवाब दे दिया है या ज़ैद पटेल साहब ने वहां जवाब दे दिया था, तो मैं फोकस करूंगा उन्हीं चीजों को जिनको वहां बात नहीं की गई थी। अच्छा जी, कहता है सूरह आल इमरान की पेश की, अल्लाह खुद अपनी गवाही देता है, कहता है जी खुद अपनी गवाही देता है। तो आयत नंबर 3 सूरह आल इमरान चैप्टर 3 वर्स 18 इसने पेश की, उसको हम देखते हैं क्या कहा है जी वहां अल्लाह ताला ने। वहां लिखा हुआ है जी शाहिद अल्लाह, सूरह आल इमरान की आयत 18 में, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला, आगे ही उस आयत के अंदर बयान कर दिया कि क्यों अल्लाह ने कहा है। इसकी मिसाल पहले वकली तौर पर समझ ले, फिर मैं आपको समझाता हूं मसला क्या था। देखिए आमतौर पर जो लोग श्री राम को, ये श्री कृष्णा को गॉड कह रहे होते हैं, श्री गणेश को गॉड कह रहे होते हैं, शिवा की तस्वीरें बना रहे होते हैं, बुद्ध को गॉड मान रहे होते हैं, इंसानों को खुदा बना रहे होते हैं, हम उनके सामने क्या सवाल रखते हैं? या ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा या ईसा अलैहि सलाम को खुदा कह रहे होते हैं, हम उनके सामने एक सवाल रखते हैं, क्या उन्होंने कहा कि मेरी पूजा करो? क्या उन्होंने कहा कि वो गॉड है? जब ईसा अलैहि सलाम को खुदा, हम क्या कहते हैं, बाइबल में से सिंगल स्टेटमेंट दिखाओ जहां ईसा अलैहि सलाम ने कहा हो मैं खुदा हूं, या उनके अमल से पता चलता हो। इस चीज को क्लियर करने के लिए देखें उसी आयत के नीचे कहा कि अहले किताब में इख्तलाफ हो गया था, वमख्तलफल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म बग़यम बैनहुम। अल्लाह ने तो ये खुद दावा कर दिया था कि वो अकेला है, ये थी उसकी गवाही, और इसके देने की जरूरत थी क्योंकि लोगों में अपनी अकल की बुनियाद पर वक्त गुजरने के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते थे। अल्लाह ने गवाही दी, जैसे आज हम उन खुद साख्ता बुतों से मुतालबा करते हैं कि अपनी खुदाई की दलील दो। ये चीज हो गई। अच्छा, एक आयत उन्होंने पेश की थी अल्लाह मोमिन है, ये देखें जी सूरह हशर की आयत चैप्टर 59 वर्स 23, कहते हैं जी अल्लाह मोमिन है। अब इनको ये फर्क नहीं पता कि मोमिन के मतलब कितने हैं, हजरत ये आप भी क्लियर कीजिएगा। सूरह हशर की आयत 23 पेश की जिसमें अल्लाह के सिफाती नाम बयान किए जा रहे हैं, और उसमें एक नाम है अल मोमिन, उसका तर्जुमा किया गया द ग्रांटर ऑफ सिक्योरिटी। आमना युमिनु ईमानन और अल मोमिन, इसके कितने तर्जुमे बनते हैं, और इसका जब मतलब मुसलमान के लिए इस्तेमाल हो तो वो मोमिन होता है, और अल मोमिन का मतलब क्या होता है ये बच्चे बच्चे को पता है। मुझे नहीं समझ आई, इससे ये बयान करने का मकसद ये था कि खुदा ना खास्ता शायद अल्लाह अपने पर ही मान ले गया। अल मोमिन का मतलब है जो पनाह दे, जो सिक्योरिटी दे, उसको मोमिन कहते हैं। इस तरह के दलाइल ये बंदा पेश कर रहा था। अच्छा जी, कहता है जी अल्लाह को डर लगता है। एक स्लाइड इसने पेश की, आप ये देखें ऊपर वाली आयत जो है, अगर अल्लाह चाहता तो सबको उम्मत बना देता, इसका जवाब उन्होंने दे दिया था इख्तलाफ हिदायत के हवाले से। तो उन्होंने स्लाइड्स के जरिए ज़ैद पटेल साहब ने जवाब दिया था कि अल्लाह किन को हिदायत देता है और किन को नहीं देता, उन सारी चीजों को सामने रखकर देखो इसमें गलत क्या है। इसका जवाब नहीं बन पड़ा था समीर से डिबेट के अंदर, उन्होंने इसका जवाब दिया था। मगर नीचे वाली आयत देखें, मैंने इसको एरो लगाया, हजरत बड़ी तवज्जो, नाजरीन तवज्जो करनी है, ब्लेंडर खुलने लगा है। सूरह ज़ुखरुफ चैप्टर 43 वर्स नंबर 3 क्या लिखा है, सब्जेक्ट क्या डाला है, अल्लाह को डर है कि कहीं सारे लोग एक गिरोह ना हो जाएं। चैप्टर 43 वर्स 3 ले जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी आपकी, अजीब, ये देखें जी, ये देखें जी, का तो इसमें तो दूर तस्किरा ही नहीं है, ना गिरोह का, ना कुछ नहीं, ये तो आयत उससे रिलेट ही नहीं करती, यानी झूठा रेफरेंस, झूठा रेफरेंस। ये देखें नाजरीन, हिंदू हमारे दोस्त दोबारा एक बार देख लें 43 की 3 में क्या लिखा हुआ है हिंदुओं के लिए स्पेशल। ये देखें 43 की 3 खोलिए, इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, चेक करें किसी जगह पर ये लिखा हुआ है कि अल्लाह को डर लगता है। ये हरकतें हैं इनकी, इसीलिए टेस्ट केस है हमारे लिए कि हमने कभी भी इनको अब अरबी के बगैर चलने नहीं देना, ठीक है, ये ड्रामेबाजी गई। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैं तेजी से बढ़ रहा हूं। अल्लाह गुमराह करता है, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ स्लाइड के अंदर ड्रामेबाजी करने के लिए 2 आयतें सेम रेफरेंस की सब्जेक्ट चेंज करके डाल दी। सूरह निसा, ये देखें मैंने एरो डाला हुआ है, सूरह 4 वर्स 36, सूरह 4 वर्स 36, सूरह 4 वर्स 36 आपके सामने खोलूंगा, ये देखें स्क्रीन के ऊपर, ये बात ही नहीं है, बात ही नहीं है दूर दूर तक जी। ये देखें, मैं टाइटल दिखा पहले पढ़ देता हूं क्या लिखा है। जिनको अल्लाह ने गुमराह किया उनको हिदायत देना चाहते हो, नीचे है अल्लाह के इंसानों और जिन्नों से जहन्नम को भर देगा। ये अलग बात है, जब लेके आओगे ओरिजिनल रेफरेंस उस पर तब बात करेंगे, मगर तुम्हारी डंडी बताना मकसूद है इस वक्त। 2 टाइटल बना के सेम आयत को पेश किया, ओरिजिनल आयत ओपन करें, हवाला ही नहीं है बीच में, उसका दूर दूर से ताल्लुक नहीं आयत का, कहीं लिखा ही नहीं हुआ जहन्नम की बात ही नहीं है, ना कुफर और इस्लाम की, ठीक है जी। अच्छा, एक आयत इसने पेश किया उसको देखना जरूरी है, ऊपर वाली सूरह तौबा की आयत 85, उसमें भी डंडी मारी। इसमें लिखा है जी ऊपर वाली आयत में सूरह तौबा की 85 में, अल्लाह चाहता है मुनाफिक काफिर ही मरे,
अब मैं आपके सामने 9 की 85 रखने लगा हूं, कहीं जिक्र ही नहीं है अल्लाह चाहता है वो ऐसे मरे। अल्लाह ये चाहता है कि उनको अजाब दे, ये इरादा करता है उनको अजाब दे, मगर इसलिए नहीं कि वो ये चाहता है, बल्कि इसलिए वहुम काफिरून, किस तरीके से आयतों को बदला, वाइल दे डिनाई द ट्रूथ, उन पर हुज्जत तमाम हो जाने के बाद, उनका जुर्म साबित हो जाने के बाद, तो मुझे बताओ दुनिया की अदालतों को गलत कहोगे जो मुजरिमों को सजाएं देती हैं? ये देखे टाइटल देखे क्या अल्लाह ये चाहता है कि उनको सजा दे उनके कुफर की वजह से, और ये तर्जुमा कर रहा है कि अल्लाह ये चाहता है कि वो काफिर मरे, काफिर मरे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही झूठ की इंतहा है, झूठ की इंतहा है, झूठ की इंतहा। अल्लाह चाहता है मुनाफिक काफिर मरे, और यहां ये लिखा जा रहा है कि अल्लाह उनको अजाब देगा क्योंकि वो काफिर थे, उनके कुफर की वजह से। ये फर्क है, इस तरीके से इसने डंडी की। अगली स्लाइड पर चलते हैं जो इसने पेश की, खुदा गुमराह करता है। इसका मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं, नीचे वाले के ऊपर बात करूंगा, इसका पोल खोलेंगे। देखिए जी, सूरह 89 यहीं से पकड़ लिया, जो टाइटल बनाया उसी में से। सूरह 89 अल फजर वर्स है 14, उसमें लिखा है अल्लाह गुनाहगारों को सजा देने के लिए घात लगाए बैठता है। तो मुझे बताओ, गुनाहगारों को सजा नहीं देनी तो मामा मासूमों को देनी है? यानी इससे भी एतराज है कि गुनाहगार को सजा क्यों मिलती है, तो पूरी अदालतों को ताले लगा दो। मुजरिम को सजा नहीं मिलनी चाहिए, मुजरिम को सीधे इनको मुजरिम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगली आयत जो पेश की उसका भी थोड़ा सा खुलासा करते हैं। सूरह मरियम आयत 26 पेश की, अल्लाह ने मरियम को झूठ बोलने की तरगीब की। वाह, आयत पढ़ लेते हैं आपके सामने। अल्लाह ने बोलने से ही मना किया हुआ था, तो झूठ क्या बोल रहा था? यार अब देखें, ये बंदा कह रहा है इस आयत के अंदर कि अल्लाह ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को झूठ बोलने की तरगीब की, और ये आयत कह रही है कि अल्लाह ताला ने कहा कि बात ही नहीं करनी, तो झूठ कैसे बोलना है? ये देखें आयत आपके सामने, फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, अल्लाह ने मुझे मना कर दिया कि बात ही नहीं करनी। बात करता है तो बंदा झूठ बोलता है, जो बात ही ना करे वो झूठ कैसे बोले? हाँ, यहां मैं इनको एक्शन गैरत का कैप्सूल जरूर देना चाहता हूं। अगर ये कहें कि जान बचाने के लिए, क्योंकि पिछली आयतों में, ये मरियम है ना, सूरह मरियम चैप्टर 19 वर्स 26, इसकी 3 आयतें पीछे चले जाएं, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कहती हैं मुझे तो किसी बशर ने छुआ नहीं है, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई या मामला हुआ, लोग मेरे पे ताने, हो सकता है मुझे रजम कर दें, क्योंकि यहूदियों में सजा थी रजम की, और उस वक्त जो फॉर्निकेशन करता था या इस तरह का मामला करता था उसको रजम कर दिया जाता था। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे खतरा है मेरी जान को, तो अल्लाह ताला ने उनको कहा तुमने खामोश हो जाना है, ताकि ना कुछ बोलोगी ना फर्दे जुर्म आयद होगी, यानी यह कोई तुम पे इल्जाम भी नहीं लगा सकेंगे, तो खामोश रहना है, झूठ तो बोलने की बात ही नहीं। और बिल फर्ज मान लिया जाए, बिल फर्ज कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपनी जान के बचाने के लिए बात की, तो आपका सनातन धर्म अत-तकिया इन सनातनिया पूरा प्रोग्राम पड़ा है, मैंने 20 हवाले दिए हैं कि किस तरीके से झूठ बोला गया, और अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलना स्कंद पुराना में, महाभारत में, किस किस जगहों के ऊपर मैंने रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि झूठ बोलना जायज है। तो तकिया करने वाले हमें ना सिखाएं। आगे बढ़ते हैं जी, अगली स्लाइड के ऊपर। ये देखें जी, सूरह हजर, कहते हैं जी अल्लाह गुमराह करता है, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ने शैतान को गुमराह किया। कौन सी आयत पेश की? सूरह हजर। अगली आयतें बीच में ही कवर हो जाएंगी। सूरह हजर, क्योंकि उसका जवाब जैद पटेल साहब ने दिया हुआ है। सूरह हजर चैप्टर 15 वर्स 39। चलें जी, खोल के देखते हैं। ये देखें जी आपकी स्क्रीन के ऊपर, कहता है जी अल्लाह ने शैतान को, और शैतान अल्लाह पर इल्जाम लगा रहा है, अल्लाह ने नहीं किया, काला का वर्ड है वहां देखो, ही सेड, उसने कहा अल्लाह तूने मुझे रास्ते से हटा दिया। अल्लाह ने कब हटाया था? सही, अल्लाह ने कब हटाया? वो कह रहा है, काला का वर्ड देखें मैंने हाईलाइट किए हैं और इंग्लिश में ही सेड के किए हैं। अब ये तो ऐसे ही है कि अल्लाह ताला ये कहें कि लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, ठीक है, तो अल्लाह ये बयान कर रहे हैं जो तसलीस का कीदा रखेगा वो कुफर है, और कोई ये कह दे देखो जी अल्लाह ने कुरान में कहा है कि सालिसु सलासा, अल्लाह 3 में से तीसरा है, या ये कह दे कि इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, और पीछे भी तो देखो कि जुमला किसका है। ये ऐसे ही है जैसे जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के हवाले से ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि सूरज गुरूब हो गया, जबकि वो ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा। उस जुमले को उड़ा दिया पीछे से कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, और शैतान की बात अल्लाह पर डाल दी। चलो ये कह सकता है देखो जी कहा तो था, तो आ जाओ अल्लाह ने क्या कहा, इसी आयत से आपको दिखाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा ले लें। अल्लाह ताला कहते हैं, ये मुकालमा है पूरा। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? कहते हैं काला या इब्लीस, अल्लाह कहते हैं इब्लीस मा लका, तुझे क्या था, अल्लाह तकून मा अस्साजिदीन, कि तूने सजदा नहीं किया। नीचे वाली लाइन देखा, हाईलाइट किया, उसने ये नहीं कहा तूने मुझे गुमराह किया, वहां उसने इल्लत पेश की अपने अमल की। क्या कहता है? काला लम अकुन लि अस्जुदा लि बशरिन खलकतहु मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून
میں اس کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیے ہونے والے انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ قال فخرج منها فانك رجیم، تیرے عمل کی وجہ سے یہ ہوا۔ سورہ کہف کی آیت 50 میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کانا من الجن ففسق عن امر ربی، یہ تھا اس کا جرم، اللہ نے نہیں اس کو گمراہ کیا، اس کے جرم نے اس کو ٹھوکر لگائی۔ ففسق عن امر ربی، اللہ نے تجھے حکم دیا تھا۔ اور ایک اور آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ما منعک ان تسجد لی آدم اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تجھے کس چیز نے روک دیا تھا اس کو سجدہ کرنے سے؟ یہ دیکھو الزام لگاتے ہیں اللہ کے اوپر، جبکہ شیطان خود مانتا ہے کہ اس کو حکم دیا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ میں زیادہ لمبا تبصرہ نہ کروں۔ یہ دیکھیں جی، اللہ کا عرش پانی کے اوپر، یہ صحیح بخاری کی حدیث پیش کی گئی 7411، کہتے ہیں جی اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا چونکہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث پیش کی 7106 کھول کے دیکھ لیں، حدیث ہے ہی نہیں ہے، ہاں نمبر کوئی اور ہے، چونکہ اس نے یہ پیش کیا ہے تو وہاں تو نہیں ملی۔ مگر مزے کی بات، میں نے ایرو لگایا تفسیر قرطبی پیش کی ہے، تو بیسیکلی تفسیر قرطبی پیش کر کے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہوگی، اس کا انکار نہیں کر رہے، مگر اس نمبر پہ نہیں، تو پیش کیا ہے کہ شیطان کا تخت بھی پانی کے اوپر ہے۔ اب دو چیزیں سامنے رکھیں، اس نے کیا کمپیریزن کیا ہے؟ اللہ کا عرش بھی پانی پر ہے، شیطان کا عرش بھی پانی کے اوپر ہے، لہذا اللہ اور شیطان کا کمپیریزن ہو گیا۔ بہت اچھے، یہ ایسے ہی ہے کہ مفتی یاسر واجدی صاحب نے اگر سفید ٹوپی پہنی ہے اور میں بھی فٹافٹ کہیں سے ڈھونڈ کے سفید ٹوپی پہن لوں تو میں اور مفتی یاسر واجدی صاحب ایک ہو گئے۔ بہت اچھے، بہت ہی اچھے، یہ تو یہ مثال ہو گئی۔ مگر اس کا پول قرطبی کے اندر سے کھولتے ہیں، تفسیر قرطبی، ان کی عادت یہ ہے کہ یہ پورا پڑھتے نہیں، اس کے اندر تفسیر قرطبی میں امام بداوی کا حوالہ دے کر خود یہ آپ کے سامنے تفسیر الجامع الاحکام، یہ تو آدھا بھی نہیں پڑھتے، یہ تو سب بنا کے ان کو دیا جاتا ہے ویسے ہی۔ بالکل بالکل، ان کو پڑھ کے بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہی آیت ہے جس کی تفسیر پیش کی سورہ کہف کی آیت نمبر 50، یہ دیکھیں تفسیر کے اوپر ریفرنس ہے، اسی کو میں نے اوپن کیا ہے، جہاں شیطان کو کہا گیا سجدہ کرو اس نے نہیں کیا، تو یہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن قرطبی کی ہے، 671 کے متوفا ہیں، اور ان کی تفسیر اسی آیت کی دیکھیں، کہتا ہے ان ابلیس، وہی حدیث پیش کیا جابر سے صحیح مسلم کی، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، اپنے عرش کو وہ رکھتا ہے پانی کے اوپر۔ یہ جو میں نے بلو لائن کے اندر باکس بنایا ہے نا، ثم یبعث سرایہ، اس پر میں تبصرہ کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد، مگر یہ دیکھیں پوری حدیث ہے۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جب یہ پانی پہ رکھتا ہے تو کیوں رکھتا ہے، یہ مماثلت کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ مقابلے میں آگے، وہ کیوں رکھتا ہے اس کی وجہ دیکھیں انہوں نے بیان کی۔ وہ کہتے ہیں ان شیطان یقال له البیضاوی، بیضاوی نے کہا یتمثل، وہ کاپی کرتا ہے، ممک کرتا ہے اللہ کو، فقراء مواسیرین، سیام روزے کی حالت میں ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اذا استحکم منهم الجو واضروا بادمغتهم یکشف لهم عن ضیاء ونور، وہ کہتے ہیں جب وہ اللہ کی شکل اختیار کرنے کی، اس کی تمثل اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ نیکوکار لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کے لیے کھولتا ہے کہ وہ اس کو نور اور روشنی سمجھیں، حتی یملا علیہم البیوت، یہاں تک کہ ان کے گھروں میں روشنی پھیل جاتی ہے، فیظنون، تو وہ گمان کرنے لگتے ہیں، انہم قد وصلوا، کہ ان کو حقیقت مل گئی ہے، وان ذلک من اللہ، اور یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ولیس کما ظنوا، جبکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا۔ امام قرطبی نے تفسیر کے اندر اس حقیقت کو کھول کے بیان کر دیا ہے کہ شیطان اللہ کو ممک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود جو ہے، جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے فرعون کی ایک ڈیبیٹ ہے، یا اس بادشاہ کی، نمرود کی، آسان لفظوں میں سمجھتے، اس میں ابراہیم علیہ السلام ڈیبیٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، تو نمرود اللہ کو کاپی کرنے کے لیے کہتا ہے دیکھو میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، اس نے بندے کے ساتھ معاملہ کر کے کہا دیکھو میں بھی کرتا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ناطقہ بند کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی، میرا اللہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے لوگوں نے خدا بننے کے لیے دنیا کے اندر کاپی کی، یعنی بادشاہوں نے بھی کاپی کی، شیطان کاپی کرتا ہے۔ اس کا ایک اور جواب تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں، فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے کوٹ کیا ہے اس حدیث کی تفسیر کرتے ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ بیسیکلی اللہ کا عرش، اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں تو مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا عرش اب پانی کے اوپر نہیں ہے، اب اس شیطان کا رہ گیا۔ اگر یہ کہیں کہ اللہ کا عرش اور شیطان کا عرش پانی کے اوپر ہے تو شیطان کا عرش تو پانی کے اوپر ثابت ہوگا، مگر بخاری کی حدیث میں کوٹ کر دیتا ہوں، صرف 3191 کھول کے دیکھیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ کریشن کیسے سٹارٹ ہوئی، وہاں لکھا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، ماضی، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا، مگر جب زمین و آسمان کی تخلیق ہو گئی، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا اپنی شایان کے شان، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیر لیا،
اب پانی پر نہیں, پہلے پانی پر تھا, تو اس اعتبار سے بھی شیطان اللہ کا مقابلہ نہ کر سکا. آگے بڑھتے ہیں ایک اور. جی وکانا عرشہ, عرش سے مراد جب اللہ تعالیٰ کی طرف عرش کی نسبت کی جائے گی تو اس سے مراد اقتدار اور تسلط ہے, کہ بھائی جب تحقیق ابھی ہوئی نہیں کسی چیز کی, صرف پانی ہے, تو پانی کے اوپر ہی تو اقتدار اور تسلط ہوگا. جب کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے سوائے پانی کے, کوئی مخلوق موجود نہیں ہے, تو اس کے اوپر تسلط بھی نہیں ہوگا. لیکن شیطان کے بارے میں جو حدیث آئی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کانا عرشہ علی الماء, یہ ہے کہ یضع عرشہ علی الماء, وہ اپنا عرش رکھتا ہے. یہاں یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک اللہ کے بارے میں ہے کانا عرشہ, اور اس کے بارے میں ہے ابلیس کے بارے میں کہ ابلیس یضع عرشہ, کہ وہ اپنا عرش رکھتا ہے. تو کوئی ایسی چیز ہے جو اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن بہرحال وہ ایسی چیز ہے جو خدا کے, جو جس کا تعلق اقتدار سے نہیں ہے بلکہ وہ واقعی تخت ہے, کہ جس کو اس نے پانی میں کہیں رکھا ہوا ہے, لیکن وہ کوئی فزیکل نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی. شیطان موجود ہے, ہمیں نظر نہیں آتا. جی بالکل بالکل, زبردست زبردست. اچھا مجھے وہ پوائنٹ تیزی سے بھول جانا تھا. میں نے بیسیکلی, بالکل آپ نے ٹھیک کہا, میں تو ان کے ان جملوں کو پکڑ کر چل رہا ہوں جس سے یہ مقابلے کروا رہا تھا, کہ چونکہ اللہ کا عرش پانی پر ہے, شیطان کا بھی ہے, لہذا تو میں نے یہ کہا کہ بھائی اگر تم یہی مانتے ہو لٹرل میننگ میں, تو اللہ کا عرش پانی پر نہیں ہے, شیطان کا رہ گیا ہے, وہ مقابلہ کر رہا تھا. ایک اور پوائنٹ یہاں پر میں رکھنا چاہتا ہوں حضرت, بڑا مزے کا. کہتا ہے جی دیکھیں شیطان جو ہے وہ اپنے کام خود کر لیتا ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی, مگر اللہ کو ملائکہ کی اور انبیاء کی ضرورت پڑتی ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے. شیطان تو ڈائریکٹ کرتا ہے. تو میں نے کہا چلو اس کے اس جملے کے ساتھ ہی تھوڑا سا کھیلتے ہیں. اگر یہی بات مانتے ہو نا کہ اگر کام کرنے سے بات ہوتی ہے کمزور پڑتا ہے, اور شیطان کو تم نعوذ باللہ وہاں کہہ رہے تھے کہ شیطان تگڑا ہے, تو اس کو جو میں نے بلو بلاک میں ڈالا تھا نا, جو حدیث تم نے پیش کی ہے, اس میں لکھا ہے ثم یبعث سرایہ, اپنی فوج کو بھیجتا ہے کام کرنے کے لیے. لو, وہ تو شیطان بھی فوج ہی بھیج رہا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی کام اے کیوٹ گرل تیرا پورا نہ ہوا, بے بسی میں ہوا ہے تیرا آنا جانا, ہر حال میں تم لٹیا ڈبو کے گئے. آگے بڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اللہ دشمن بناتا ہے. دیکھیں جی یہاں اتنے بہت بڑا بلنڈر مارا. سورہ انعام کی آیت 112 پیش کر کے کہتا ہے کہ اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے, پھر شیطانوں کو ان کے دشمن بنا کر ان پر چھوڑتا ہے اور ان کو گمراہ کرتا ہے. نعوذ باللہ, یعنی انبیاء کو گمراہ کرواتا ہے شیطانوں کے ذریعے. نعوذ باللہ, یہ آیت پیش کی. جب آیت آپ اوپن کریں گے, آیت سے پہلے اس کو پڑھیے جو اس نے لکھا ہے, ایگزیکٹ اس کو پڑھ لیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اللہ اپنے نبیوں کو دھوکہ دینے کے لیے, یعنی اللہ دھوکہ دے رہا ہے, نبیوں کو شیطان پیدا کرتا ہے. جی بالکل, اللہ اپنے نبیوں کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان پیدا کرتا ہے, اور اس کے جو جملے تھے وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ ان کو شیطانوں کے ذریعے گمراہ کرواتا ہے. اب آپ آیت کا ذرا تبصرہ دیکھیے گا, ذرا دیکھیں. یہ آیت ہے سورہ انعام کی آیت 112. اس میں یہ تو لکھا ہے کہ انبیاء کے دشمن شیاطین ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے پلان کا حصہ ہیں, مگر وہ گمراہ آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں, انبیاء کو نہیں. یہ دیکھیں لکھا ہے یوحی بعضهم الی بعض who make evil suggestions to each other, ایک دوسرے کو آپس میں, اور بعضهم الی بعض, آپس کے جو عدو ہیں جن اور انس. یہ دیکھیں آگے لکھا ہے لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن, جن اور انس میں سے جو اللہ کے نبیوں کے دشمن بنتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایول سجیشنز دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے ہیں. اس نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں اللہ اپنے انبیاء کو نعوذ باللہ شیطانوں کے ذریعے گمراہ کرواتا ہے. یہ کتنا بڑا بلنڈر تھا. آگے بڑھتے ہیں. اللہ غافل ہے, اس نے یہ بات کہی. یہ دیکھیں آپ کے سامنے مختصر ترمذی کا اس نے حوالہ دیا, وہ میں کوٹ نہیں کروں گا, ریاض الصالحین کی طرف چلوں گا. باقی اس کو کتاب کا نام بھی پڑھنا نہیں آ رہا تھا, کہہ رہا تھا الشمائل الدامد, پتہ نہیں کیا اس نے بولا, الشمائل المحمدیہ کو پتہ نہیں کیا اس نے جملہ, مجھے خود نہیں سمجھ آتی ان کی یہ کرتے کیا ہیں, سپر چیٹ لیتے ہیں بس. ریاض الصالحین کی, اور کہتا ہے جی اللہ لوگوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں, جب تک پیش نہیں کیے جاتے اللہ کو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لوگوں کے اعمال کیا ہیں. یہ جملہ اس نے بولا. اور کہتا ہے جی اللہ اوبلیویس ہے. اچھا اوبلیویس کو میں نے انڈر لائن پتا کیوں کیا ہے, میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے چیلنج کرنے کو تیار ہوں, سمیر کو اس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہوگا اس انگلش کا, اس کو لکھ کے دیا کسی نے, یہ اوبلیویس کا اس کو مطلب ہی نہیں, اس کو سادی انگلش نہیں پڑھنی آتی جس بندے کو, وہ اتنی یہ ٹرم کیسے استعمال کر سکتا ہے. یہ میرا چیلنج ہے اس کو, ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں اس حدیث کے اوپر جو ریاض الصالحین کی اس نے حدیث پیش کی. اللہ غافل ہے جی, وہاں سے پتہ چلتا ہے جی اللہ غافل ہے, اس کو اس سے پہلے نہیں. یہ جی ریاض الصالحین کی 1256 نمبر حدیث ہے آپ کے سامنے, وہاں لکھا ہوا ہے تعرض الاعمال, تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اور آگے بھی کہا ان یعرض عملی وانا صائم, نبی پاک نے کہا میرا عمل پیش کیا جائے,
یہاں سے کہیں بھی نعوذ باللہ اللہ کا غافل اور جاہل ہونا پتہ نہیں چلتا. نعوذ باللہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک آرگنائزڈ اور ایک مینرڈ اور ایک ڈسپلن فارم کے اندر اللہ کے سامنے اعمال پیش کی جاتے ہیں. اس کی مثال یہ سمجھیں, اللہ کی مثال کوئی, مگر چونکہ انسانی عقل کو ٹچ کرنا ضروری ہے پک کرنے کے لیے کانسیپٹ کو, مثال کے طور پر کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے, وہ آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے اس ایشو کے اوپر بحث کرتا ہے, اس کو اس کا نالج میں ہوتی ہے چیز وہ, مگر آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے وہ اس پر بات نہیں کرتے یا اس کا ذکر نہیں کرتے, جس کو عام طور پر اللہ کی یا قرآن کی اصطلاح میں حجت تمام کرنا یا کسی چیز کا وقوع پذیر ہو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان اعمال کو آفیشلی اپنے دربار میں ریسیو کرتی ہے جیسا کہ اس کے شأن شان ہے, اس سے پہلے اس کو خبر ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی سمری پیش کی جائے, یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی فائل پیش کی جائے. میں انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. قرآن سے آپ لے لیں کہ کیا اللہ غافل ہے کہ نہیں. ایک آیت بڑی مشہور, جب میں نے غافل ورڈ ٹائپ کیا, آپ کو درجنوں آیتیں ملیں گی جہاں لکھا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا, اللہ کو غافل تصور مت کرو, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. مگر ایک بتا دیتا ہوں جو سب سے مشہور ہے, آیت الکرسی کے اندر اللہ کی ایک صفت بیان کی ہے, يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے, جانتا ہے جو آگے ہے اور پیچھے ہے, یعنی ہونے سے پہلے جانتا ہے. جو ہونے سے پہلے جانتا ہے وہ ہونے ہوئی چیز کو بالبداہت جانتا ہے. یہ قدرت ہے اس کے پاس کہ جو ہونے سے پہلے جانتا ہے وہ ہونے کے بعد بالاولا جانتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب چلتے ہیں بلنڈر. مفتی صاحب ایک اور بلنڈر آنے لگا ہے, توجہ. یہ دیکھیں جی آپ کی اسکرین کے اوپر والی آیت, خالقوں میں سب سے بہتر خالق, اس کی تو میں یہ جو دلیل اس نے دی تھی تبارک اللہ احسن الخالقین, اس کی طرف تو کوئی جاہلی توجہ کرے گا اس کا جواب دینا بھی. مگر مزے کی بات یہ ہے, سورہ بقرہ کی آیت 245 پیش کی جناب علی نے, ہاں جی, چیمپئن صاحب نے, اور کہتے ہیں بال جو آئیڈل تھا, بت تھا, اللہ اس سے بہتر خالق ہے. تو توجہ کیجئے, چیپٹر 2 ورس 245 لیں جی, یہ آپ کے سامنے 245 اس سے نکالو کہاں لکھا ہوا ہے بال سے بہتر ہے اللہ. یہ آیت دیکھیں جی حضرت, دیکھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل, یعنی جھوٹ پر جھوٹ, غلط ریفرنسز, غلط حوالے, غلط حوالہ, بالکل غلط پر غلط حوالے دیے جا رہے ہیں, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. بس میں آگے مختصر رکھتے ہوئے چل رہا ہوں آگے. پھر اس نے ایک پرانا کارتوس چلایا جو علی رضا خرم بھائی کے سامنے بھی, اسلامک ویکننگ کے سامنے چلا سکا تھا, وہ ہے جی اللہ کو نعوذ باللہ غیب کا علم نہیں ہے. تو پرانی پریزنٹیشن کھول لی, وہ پریزنٹیشن جی یہ آپ کے سامنے, اور ان میں سے الحمدللہ آپ کئی چیزوں کا جواب دے چکے ہیں, اس لیے میں بڑا تیزی سے گزروں گا, اس لیے مجھے یہ فائدہ ہو گیا تھا. یہ دیکھیں جی, اس نے یہ پیش کی پہلی آیت کا جواب زید پٹیل صاحب نے وہیں دے دیا ہوا تھا جی کہ اللہ کو نہیں پتا تھا نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہوں گے یا شہید ہوں گے, یا شہید کیے جائیں گے یا تبھی وفات پائیں گے, انتقال فرمائیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا نعوذ باللہ. اس کا حضرت نے بھی جواب دیا کہ اما, اف اور بٹ جو ہے وہ اگنورنس کو لازم نہیں ٹھہرتا کہ وہ کمپلسری وہی چیز افیکٹ ہوتی ہو. مگر زید پٹیل صاحب نے بھی جواب دے دیا تھا, تو اس کو ہم سکپ کریں گے. آگے کہتا ہے جی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے, اس کا بھی جواب حضرت نے دے دیا تھا. مگر تھوڑا سا دیکھتے ہیں اسی آیت کو اوپن کر کے, ویسے تو حضرت نے وہیں سے دے دیا تھا. یہ دیکھیں جی, یہاں پر ورڈ ہے وما, یہ 3-4 جگہ سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پتا چلتا ہے کہ اللہ کو علم تھا. وما, ما استفہامیہ, اور استفہام کبھی کبھی نہیں بہت مرتبہ قرآن کے اندر علم دینے کے لیے, جیسے حضرت نے کہا اگلے بندے کو پوچھوا کر جاننے کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ ما استفہام اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو علم نہیں تھا. وما تلک بھی یمینک, یمینک ورڈ کو میں نے انڈرلائن کیا, اس کی کیا وجہ ہے, رائٹ ہینڈ. اللہ نے کہہ سکتے تھے تمہارے ہاتھ میں, یمینک کیوں کہا؟ اللہ کو پتا تھا دائنے ہاتھ میں ہے کچھ, اللہ کو یہ بھی علم تھا, ورنہ تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے وما تلک بھی یدک, تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. اللہ نے کہا بھی یمینک, تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے, اس کا مطلب ہے اللہ کو پتا تھا کہ تمہارے دائنے ہاتھ میں کوئی چیز ہے, اور وہ کیا ہے اللہ نے اس کو آگے اگلے نقطے سے آپ کو پتا چلے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ میں میری لاٹھی ہے جس سے میں پتے جھاڑتا ہوں اور جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں دوسرے کام کرتا ہوں. آگے ڈیٹیلوں نے بیان کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے القہا, اس کو پھینک. یہی چیز اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز دکھانے لگے تھے, ایک معجزہ دکھانے لگے تھے, جس کے تقاضے کو سمجھتے ہوئے, ڈیمانڈ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. آگے چیز تقاضا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا وہ کیا ہے. اگلا میں اسکپ کر جاتا ہوں کہ سانپ بن گیا اور چلنے لگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال خذھا, اللہ نے کہا موسیٰ پکڑ لو اسے, ولا تخف, اور ڈرنا نہیں. کیوں؟
आगे से इशारा मिलता है सनुईदुहा सीरतहल ऊला, मैं इसको पुरानी सीरत की तरफ लौटा दूंगा। अल्लाह को पता था वो पहले क्या है, और अल्लाह को यह भी पता था कि वो बाद में क्या होगा, और अल्लाह को यह भी पता था कि ये मैं क्या कर रहा हूं, वो मोजा है, और अल्लाह को यह भी पता था कि मूसा ने क्या करना है। ये पूरा वाकया इस चीज की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह जुमला दिशाओं से और एस्पेक्ट से इल्म रखता था कि उस वक्त क्या हो रहा है और वो क्या चीज है। यहां से अल्लाह का कामिल ऑल नोइंग होना खुद ही इस आयत के अंदर से साबित हो जाता है, जहां से ये पेश करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा जी, फिर इसने आयत पेश की रूह का अल्लाह को नहीं पता, अल्लाह को रूह का नहीं पता। अब देखें उस आयत को ही हम निकाल लेते हैं जो आयत उसने पेश की। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हें नहीं पता, ये कहां लिखा है कि अल्लाह को नहीं पता? अल्लाह कह रहे हैं वमा ऊती तुम, यू हैव बीन ग्रांटेड बट लिटिल नॉलेज, तुम्हें नहीं पता। तो कहता है जी अल्लाह को नहीं पता। बहुत अच्छे, जवाब न देना, उसका जवाब हजरत स्टार्ट के अंदर दे चुके हैं। बाज़ औक़ात चीजों को इंटेंशनली अंडरवेल रखा जाता है, डिस्क्लोज नहीं किया जाता, उसके पीछे हिकमत होती है। अगली आयत की तरफ चलते हैं जो इसने पेश की, असहाबे काफ कितने थे अल्लाह को नहीं पता। वाह, मैं सदके जाऊं, उसी आयत में लिखा है कुल रब्बी आलमु बि इद्दतिहिम, माय लॉर्ड नोज बेस्ट देयर नंबर, अल्लाह को ही उनके हकीकी इल्म का पता है। तुम तुके मत मारो, फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मेरा अंदायरा, जाहिरी बात, वला तस्तफ्ते फीहिम मिनहुम अहदा, और इनमें कोई भी बात ऊपर नीचे की ना करे, उसे पता चलता है। फिर आखिर में इसने स्लाइड पेश की, क्योंकि रुक नहीं रहा था, इसको मौका मिला हुआ था ना, बड़ा चौड़ा हो रहा था, तो ये वो रुक नहीं रहा था। आखिरी जो स्लाइड इसने पेश की है उसमें इसने कहा कि जी अल्लाह की बॉडी है, और उसको साबित करने के लिए इसने ब्लंडर मारा। सुनन इब्न माजा की रिवायत पेश की 190, कहता है जी अल्लाह ने सहाबी से बिना पर्दे के बात करी। हाँ, ठीक है ये अच्छा, ये मुझे भी हैरत हुई कि भाई ये क्या चीज है जी। हाँ, अच्छा, अल्लाह ने सहाबी से बिना पर्दे के बात की। अब पहली दफा कोई बंदा सुनेगा वो कहेगा वही अल्लाह रसूलों से तो पर्दे के पीछे बात, सहाबी से पर्दे के बगैर बात। अब मजे की बात यह है कि जिस बंदे से बात की वो तो बंदा ही शहीद हो गया हुआ था। वो गैब की खबर थी। और ये देखें सूरह इब्न माजा की हदीस, ये देखें सूरह इब्न माजा 190, राइट साइड पर और लेफ्ट दोनों जगह पर मैंने लिखा हुआ है कि जिस सहाबी का जिक्र है उनके बेटे को बताया जा रहा है कि तुम्हारा जो वालिद ओहद के अंदर शहीद हो गए हैं, अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम, जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद, वो शहीद हो गए हैं। कुतीला अब्दुल्ला, कुतीला राइट साइड पे देखें, और लेफ्ट साइड पे लिखा है वाज किल्ड ऑन द डे ऑफ ओहद, ओहद में वो शहीद हो गए थे। नीचे आ जाएं, कौला कुल्तु या रसूलल्लाह उस्तु शहीदा, अभी मेरे बाप शहादत करार पा चुके हैं। लेफ्ट साइड पे देखें फादर हैज बीन मार्टर्ड, मेरे फादर शहीद हो गए हैं। अच्छा, उस पर अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या मैं तुम्हें उस शहीद की हालत ना बताऊं कि अल्लाह ने उस पर क्या करम फरमाया है। उससे अल्लाह ने ही स्पोक टू योर फादर डायरेक्टली, उस तुम्हारे बाप से अल्लाह ने डायरेक्ट बात की है। तो कयामत के दिन अल्लाह के दीदार और अल्लाह के कलाम से कौन इनकार करता है मुसलमानों में से? कमाल है, तुमने ऐसे पेश किया जैसे अल्लाह दुनिया के अंदर कर रहा है। वाह भाई वाह। अच्छा जी, इसको एक और तरीके से देख लें, ये देखें जो इसने पेश की कि जी अल्लाह, हाँ यहां पेश की इसने मेरे ख्याल से, हाँ ये ठीक है जी, ये शहादत का हो गया क्लियर। ये जी इसने कहा है सही बुखारी नीचे वाली, सबसे नीचे वाली, सॉरी, ये दारुल इफ्ता देवबंद की बात की। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता इसको डिस्कस करना, हम नहीं कुछ कर सकते, उलमा की मुख्तलिफ राय हो सकती है, उनका एहतराम करते हैं। सही बुखारी 6573, अल्लाह शक्ल बदलता है, अल्लाह शक्ल बदलता है, सही बुखारी की पेश की। चलें जी देख लेते हैं जी अल्लाह शक्ल बदलते हैं क्या है। मजे की बात यह है कि यह भी कयामत से ताल्लुक रखती है हदीस, मैं इसको डिटेल में रखता हूं, और इसकी तशरीह करते हुए फतुल बारी में मुतद्दिद रवायात लेकर आए हैं और बयान किया उस डिटेल को, वक्त की किल्लत की वजह से नहीं रखूंगा, इस हदीस की डिटेल आप देख लें फतुल बारी के अंदर, खुलकर बयान किया है कि अल्लाह ताला उनको मलाइका के जरिए औहाम देगा उन मुनाफिकीन को जो यहां पर झूठ बोलते थे, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते थे और जाहिर ये करते थे वो मुसलमान हैं। तो अल्लाह उनके इस अमल की वजह से उनको क़यामत के दिन आजमाएगा। और गोया ये कहा जा रहा है, अल्लाह की तरफ इन चीजों की निस्बत की जा रही है क्योंकि ये अल्लाह ये करेंगे, अल्लाह करेंगे। अब ये देखें किस जगह पर है, ये आपके सामने सही बुखारी की है, और ऊपर आप देखें, मैंने उसको पूरा नहीं किया, कोई लंबी हदीस है, जो देखना चाहे हदीस नंबर मैं दोबारा दिखा देता हूं, उसको तसल्ली से देखिएगा, 6573, ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है, ये देखें, शैल वी सी आवर लॉर्ड ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। अरबी में देखें, हल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, हल नरा रब्बुना यौमल क़यामती, का क़यामत के दिन हम अपने रब को देखेंगे।
تو اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے. تو قیامت کو تو ہم اپنے رب کو دیکھیں گے کیونکہ قرآن کی آیت اس کی طرف سے اشارہ کرتی ہے. چیپٹر 75 ورس 23 الی ربها ناظرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. اپنے رب کی طرف وہ دیکھتے ہوں گے. اس کی کیفیت آج ہم بیان نہیں کر سکتے. اب آ جاتا ہوں ساری چیزوں کے اندر. وہ جو پوری بخاری کی حدیث ہے اس کا تعلق خالصتاً قیامت اور متشابہات کے ساتھ. ہم اس کو حقیقت مانتے ہیں, اس کی ڈیٹیل, کیونکہ اسلام کے کانسیپٹ آف گاڈ میں یہ بات انکلوڈنگ ہے کہ ہم خدا کی تمام جہتوں کا ادراک نہیں کر سکتے, اس کا احساس کر سکتے ہیں, اس کا تدارک نہیں کر سکتے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ھذا ما عندی وما علینا الا البلاغ المبین وما اريد الا الاصلاح ما استطعت.